رحمت کی گھٹا چھائی، پیغام وفا لائی، آواز حرم آئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، مجیب الدعوات ومنزل الآیات، وہو الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ ویعفو عن السیئات، الہنا وخالقنا ورازقنا ومالکنا ولیس لنا رب سواک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم کما تحب وترضی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ حضرات علماء کرام، سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں آپ سب کا کہ آپ نے مجھ فقیر کو میزبانی کا شرف عطا کیا، اور اس کے بعد مرکزی جمعیت اہل حدیث کے امیر اور ان کے رفقاء، اس کے علاوہ جماعت الدعوہ کے ساتھی جن سے میں نے التماس کی تو آج کی مجلس منعقد ہو سکی۔ سب سے پہلے یہ بات عرض کر دوں، میرے کوئی سیاسی مقاصد نہیں ہیں، صرف یہ جو کچھ کیا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اور ذہن میں ایک غیرت آئی جس کی وجہ سے میں نے اپنے ان قائدین سے التماس کی کہ جس طرح ایک منظم طریقے سے ایک غلط بات کو پھیلایا جا رہا ہے، تو ہم سب منظم ہو کے ایک سچی بات کو کیوں نہیں کر سکتے۔ میں ممنون ہوں اپنے ان ساتھیوں کا، اپنے ان بزرگوں کا جن سے میں نے التجا کی، اور انہوں نے میری بات کو قبول فرمایا اور میری معاونت کی۔ اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج کی مجلس کی غرض و غایت یہ ہے، 1985، 86 اور 87 میں ایک بڑی منظم تحریک شروع کی گئی تھی جس کے روح رواں مولانا شاہ احمد نورانی تھے۔ اس کی غرض و غایت یہ تھی کہ حرمین شریفین جو ہے مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ، ان کو کھلا شہر قرار دیا جائے، یعنی یہ جو ہیں کسی کے تسلط میں نہ ہوں، جو کسی کے من میں آتا ہے وہ جا کے وہاں پہ کرے۔ اس وقت ہماری جماعت کے ایک بزرگ عالم دین مولانا محمد مدنی رحمہ اللہ، انہوں نے اس تحریک کا مقابلہ کیا، اور ہمارے اسلاف میں سے، ہمارے بزرگوں میں سے سب بزرگوں نے ان کا اس معاملے میں ساتھ دیا، اور اللہ کی توفیق سے وہ تحریک ساری کی ساری دب گئی جو ساری جھوٹ کی بنیاد پہ تھی۔ آج بھی جب یہ فرانس نے خاکے شائع کیے ہیں، اس کی آڑ میں کچھ اجتماعی جو میٹنگز ہوئی ہیں ان میں حاضری کا موقع ملا ہے۔ اب ایک دفعہ پھر ایک منظم سازش کے تحت سعودی حکومت اور وہاں کے علماء کے خلاف تبرہ بولا جا رہا ہے، اور یہ نہیں کہ انہیں کوئی ان سے تکلیف ہے، صرف ان کی دعوت سے تکلیف ہے۔
چونکہ ہم اور وہ اس بات میں مشترک ہیں کہ ہماری دعوت کی ابتدا اور انتہا اللہ کی کتاب اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمودات کو لوگوں میں پھیلانا ہے. اس لیے ان کی زندگی، ان کا مقصد، ہمارے شہر میں ایک خطیب ہیں، میں بدقسمت ہی کہوں گا، ان کا نام اشرف آصف جلالی ہے. ایک یہاں پہ حج ٹور والا ہے، تقریباً 6 سال سے مسلسل انہیں وہ حج کے لیے صرف اپنے کاروباری نظریے کی وجہ سے لے جاتا ہے تاکہ لوگ ان کی معیت میں جائیں. جب بھی وہ حج کر کے واپس تشریف لاتے ہیں تو آ کے 4-5 جمعے ان کے عقائد، ان کے معاملات کے معاملے میں اتنی بہتان ترازی کرتے ہیں الیاذ باللہ. اس وقت بھی جب یہ میرے دل میں خیال پیدا ہوا، اس کا یہ معاملہ بنا کہ یہاں شیلٹن کے اندر یہاں کی ایک تاجر تنظیم نے علماء کا اکٹھ کیا ہوا تھا. وہاں پہ یہاں ایک ذمہ دار عالم دین جو ایک دوسرے مکتبہ فکر سے تھے، انہوں نے سعودی علماء کو اور ان کی حکومت کو بے غیرت تک کہا. بدقسمتی یہ کہ ہمارے جو ذمہ دار وہاں بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے کوئی بھی نہ بولا. تو اس وقت میں نے یہ بات کہی کہ کاش مولانا اگر آپ 16 جنوری کا جمعہ جو سعود ابراہیم شریم نے بیت اللہ میں پڑھایا تھا اگر وہ سن لیتے تو یہ بات نہ کہتے جو اس وقت آپ کہہ رہے ہیں. ہم اپنے آپ کو اس لیے غیرت مند سمجھتے ہیں کہ ہم 200-300 یا 2-4 ہزار یا 10,000 بندے کا جلوس باہر لا کے نعرے لگا دیں تو یہ سمجھتے ہیں ہم رسول اللہ کے فرما بردار ہیں. حالانکہ دنیا کے اندر مسلمانوں کا سب سے بڑا میڈیا وہ بیت اللہ ہے، اور جو بھی سعودی حکومت کا پروگرام ہوتا ہے یا ان کی جو پالیسی ہوتی ہے بیت اللہ سے وہی اناؤنس ہوتی ہے. اور میں آپ سے بھی التماس کروں گا 16 جنوری کا خطبہ جمعہ جو سعود ابراہیم شریم کا، اس کا ترجمہ بھی کیا ہے پیغام ٹی وی نے، اور میں اپنے بھائی سے عرض کروں گا کہ جس سائٹ پہ وہ پڑا ہوا ہے وہ دکھائیں. ہماری کوشش تھی کہ ہم اس کی CDs بنا کے آپ تک پہنچائیں، اور انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ جب وہ کمپلیٹ ہو جائیں گی تو وہ آپ تک پہنچائیں گے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے متعلق درس دیا، اور اس میں کہا کہ رسول اللہ کی محبت کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے لیے نعرے لگائیں اور گھر کو چلے جائیں. اس کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کی اتباع کریں. دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ دنیا جتنی ہمارے نبی کے متعلق نفرت پھیلانے کی کوشش کرتی ہے ہمیں اتنی زیادہ ان سے محبت اور ان کی اطاعت کرنی چاہیے. ہمارے اندر یہ تبدیلی آنی چاہیے، یہ تب ہم اپنے نبی کا بدلہ لے سکیں گے. تو یہ باتیں وہ ہیں. تو انہوں نے تبرہ کیا کرتے ہیں کہ سعودی حکومت نے کچھ نہیں کیا، فرانس کے خلاف کچھ نہیں کیا. وہ چیچنیا کی مثال لیتے ہیں کہ وہاں اتنا بڑا انہوں نے جلوس نکالا. چیچنیا میں بھی جو جلوس نکلا ہے وہ جلوس 2 لاکھ 3 لاکھ کا ہوگا، لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ صرف بیت اللہ کی دیواروں کے اندر جو جگہ ہے اس میں 7 لاکھ بندہ ایک وقت میں نماز پڑھتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہاں پہ کوئی بات کی جائے 7 لاکھ بندہ تو وہ ہے، باہر کے بندوں کو نہیں گنتے. 7 لاکھ تو وہ بندہ ہے جنہوں نے ان کی بات وہاں پہ سنی، اور اس کے بعد پوری دنیا کے میڈیا پہ وہ چیز اسی وقت لائیو اناؤنس ہو رہی ہوتی ہے جس سے کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو کیا یہ سارا کچھ جو کچھ وہ کر رہے ہیں یہ اپنا اپنا طریقہ کار ہے.
ہم نے تو رسول اللہ کی محبت کو نعتوں تک محدود کر دیا. ہماری رسول اللہ سے محبت صرف کلمے تک ہے, اس کی اطاعت ہماری قوم میں نظر نہیں آتی. لیکن یہ بات یاد رکھیں, کتنی عجیب بات ہے کہ جو پوری دنیا کے اندر رسول اللہ کے دین کو پھیلا رہی ہیں, ان کے خلاف انہیں بغیرت اور نامعلوم کیا کچھ کہا جا رہا ہے. تو کیا ہماری ذمہ داری نہیں بنتی کہ جو ہمارے اصل بھائی ہیں, ہمارے اہل توحید بھائی ہیں, ہماری دعوت میں مشترک ہیں, اور ہماری اور ان کا منہج ایک ہے, اگر ان پہ یہاں پہ الزام تراشی ہو, جب بھی ہماری جماعت پہ, ہمارے ساتھیوں پہ, ہمارے اسلاف پہ کوئی تکلیف, کوئی معاملہ آتا ہے, تو سب سے پہلے جماعت کو بھی چھوڑے, پاکستان پہ 68 سال کے اندر جب بھی کوئی تکلیف آئی, جب بھی کوئی مصیبت آئی, سب سے پہلے جس ملک نے سب سے زیادہ امداد دی اور اس کی حوصلہ افزائی کی, وہ سعودی عرب تھا. تو اگر یہ سارا کچھ کرتے ہیں تو یاد رکھیں, اپنے محسن کی ناشکری کرنا یہ انسان کی غداری کی علامت ہے, اور یہ ہو رہا ہے. کیا ہماری ذمہ داری نہیں آتی کہ ہم ان کے اس منظم پراپیگنڈے کا جواب بھی منظم طریقے سے دیں, کہ ہم اپنی دعوت دیکھیں. ہماری یہ المیہ ہے کہ ہم ایک شہر میں رہتے ہیں لیکن ہمارا آپس میں رابطہ نہیں ہے. لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ وہ غلط ہونے کے باوجود اوپر سے لے کر نیچے تک ایک پیغام شروع ہو جائے نا, آخر تک ہر بندے کی زبان پہ ایک ہی لفظ ہوتا ہے. میں 10 مجلسوں میں گیا ہوں, جو بھی لفظ بولے ہیں وہ ایک ہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے سے فیڈ کیا جا رہا ہے کہ یہ کام اس طرح کرو. حالانکہ سعودیہ کی, جس طرح میرے عثمان بھائی کہہ رہے تھے کہ وہ باتیں چھوڑیں کہ پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے. اس وقت سعودی یونیورسٹیوں میں 30,000 کے قریب 19 یونیورسٹیاں ہیں جو اسلامی تعلیم دے رہی ہیں. 30,000 کے قریب غیر ملکی طلباء ہیں جن کی فیس اور جن کا ہاسٹل اور جن کا کھانا اور ان کی آنے جانے کی ٹکٹ, یہ ساری کی ساری وہ اس لیے دے رہے ہیں کہ اللہ کا دین پڑھ کے لوگ آگے پھیلائیں. اور دیکھیں, میری بات ذہن میں رکھیں, پوری دنیا, چاہے وہ امریکہ کیوں نہیں, جو عصری علوم کے لیے لاکھوں کروڑوں اربوں ڈالر لگا رہے ہیں, بلکہ کھربوں ڈالر لگا رہے ہیں, ان کی ایک یونیورسٹی آپ نہیں دکھا سکتے جو اپنے ملک کے علاوہ دوسرے ملک کے لوگوں کو فری تعلیم دیتی ہو. صرف اور صرف یہ سعودی عرب کو اللہ رب العزت نے یہ بہت بڑی عنایت کی ہے. انہیں اللہ رب العزت نے یہ شرف بخشا ہے کہ وہ دین کا علوم سیکھنے والے, اگر وہ سنسیئر ہیں تو ان کی تعلیم کے لیے دن رات لاکھوں نہیں, کروڑوں نہیں, اربوں ریال خرچ کرتے ہیں. اور یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ ایک ان جامعات کا پڑھا ہوا ہمارے جیسے طالب علموں کے مقابلے میں اس میں بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں اور وہ بہت زیادہ خدمات دیتے ہیں. اسی طرح کتنے لوگ ہیں کہ جو سعودی عرب کی طرف سے پوری دنیا میں مبعوث ہیں اور وہ کتاب و سنت کی دعوت کو پھیلا رہے ہیں. اور یہ سارے کا سارا آپ دیکھیں, ہم کسی مسجد کے لیے کسی شخص کے پاس جاتے ہیں, ایک چھوٹی سی مسجد بنانی ہو تو ہم اسے جنت کا کہتے ہیں. رسول اللہ کی حدیث سناتے ہیں, من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ. ایک مسجد بنانے سے اگر جنت میں گھر بنتا ہے تو اللہ کا اتنا عظیم الشان گھر بیت اللہ, اس کی تعمیر, اس کی توسیع, اس کے انتظام, سارا کچھ یہ کون کر رہا ہے؟ اور پچھلے دنوں سعودی عرب کا ایک ٹیلی ویژن ہے وصال, میں آپ سے التماس کروں گا آپ اس کو ضرور دیکھیں, کبھی نیٹ پہ اسے ضرور دیکھیں.
اس میں ایسے زبردست مقالے ہیں جو تقابلی ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ اتنی تیاری کے ساتھ وہ آتے ہیں. یہ اس پہ وصال ٹی وی پہ یہ مقالہ انہوں نے پیش کیا تھا. اللہ اکبر. کچھ نہیں، آپ کریں اپنا کام. یہ اس کے اوپر پوری دنیا کے علماء کے ساتھ مقالے پیش کر رہے ہیں، ان کے ساتھ مکالمے کر رہے ہیں اور یہ باور کروا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا اہمیت ہے. تو میرے عزیز بھائیو، ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی اس معاملے میں منظم ہو کے ان کے جو پروپیگنڈا ہے اس کا جواب دیں. میرے عزیز بھائیو، ان 30,000 طلباء میں سے 5,000 میری معلومات کے مطابق ایسے ہیں جو نہ مسلم ہیں. پہلے دنیا میں خصوصاً یورپ میں لوگ مسلمان ہوتے تھے اور ہماری تبلیغی جماعت کے ساتھیوں کی وجہ سے مسلمان ہوتے یا کسی اور، لیکن مسلمان ہونے کے بعد انہیں کوئی رستہ نہیں ملتا تھا کہ ہم کیا کریں یا کیسے چلیں. ایک عالم دین، ان کا نام ہے محمد بن عبد الرحمن العریفی. میں نے اپنی زندگی میں اتنا فصیح اللسان انسان نہیں دیکھا. آپ کبھی ان کی گفتگو سن کے دیکھیں. وہ شخص پورے یورپ نے، امریکہ نے، افریقہ نے ان پہ پابندی لگا دی ہے. وہ جہاں جا کے بات کرتے ہیں اللہ نے اتنا اس کی زبان میں فصاحت، اتنی خوبصورتی رکھی ہے کہ جتھوں کے جتھے مسلمان ہوتے ہیں. اس لیے پورے یورپ نے ان پہ پابندی لگا دی ہے. یہ خدمات ہیں ان کے علماء کی، اور ایک ایک شخص پوری جماعت کی حیثیت رکھتا ہے. لیکن کتنی عجیب بات یہ ہے کہ ایسے لوگ ان پہ بہتان لگائیں جن کے اپنے پلے کچھ نہیں ہے. ہاں، وہ میں جو بات ذہن سے نکلی تھی وہ عرض کرنے لگا ہوں. وصال ٹی وی نے ایک ڈاکومنٹری دکھائی. اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار کو دکھایا گیا. اس میں داخل ہونے کے پیسے لگتے ہیں، جو اس کی وہ جالیاں بنی ہوئی ہیں اس تک جو پہنچتا ہے پیسے لگتے ہیں. انہوں نے بتایا کہ عراق کے بجٹ سے زیادہ پیسے یہاں سے اکٹھے کیے جاتے ہیں. اگر عراق کی حکومت ایک ایسے طریقے سے یا وہاں کے مجاور اتنی بڑی رقمیں اکٹھی لوگوں کی عقیدتوں کو کیش کر کے کروا سکتے ہیں رسول اللہ کے نواسے کی وجہ سے، کیا سعودی حکومت رسول اللہ کی وجہ سے پیسے نہیں کما سکتی تھی؟ اور آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 91 سے لے کر آج تک اللہ نے کئی مرتبہ موقع دیا ہے، کبھی ایک ٹیڈی پیسہ بھی انہوں نے مسجد نبوی یا آپ کے روضہ مبارک پہ کبھی وصول نہیں کیا. اور بلکہ حد یہ ہے، اگر آپ حج یا عمرے کے لیے گئے ہیں، آپ اپنے دل میں یہ ٹھان لیں کہ میں نے ایک پائی نہیں خرچ کرنی، 3 ٹائم کھانا کھانا ہے، آپ کو کھانا ملے گا. یعنی اتنے وہاں پہ لوگ اللہ رب العزت نے انہیں دل دیے ہیں. یہ ساری باتیں اگر ہیں تو پھر ہمیں ان سچوں کا ساتھ دینا چاہیے. ہمارا ان کا کوئی مفاد یقین جانیے سوائے اس بات کے کہ وہ اللہ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، وہ اللہ کی طرف بلانے والے لوگ ہیں، اللہ کی طرف پکارتے ہیں. میرے عثمان بھائی جو ہیں انہوں نے ایک ترتیب اکٹھی کی ہے. اس میں انہوں نے جو قرآن کمپلیکس بنایا ہے، کروڑوں قرآن پاک اس وقت سے لے کر آج تک وہ لوگوں تک پہنچا چکے ہیں. ہر سال جتنے حجاج حج کر کے نکلتے ہیں، جس زبان سے وہ تعلق رکھتے ہیں اس زبان کا ترجمے والا قرآن انہیں دیا جاتا ہے. اس میں سے اکثر آپ بھی ہوں گے جنہیں حج سے واپسی پر یہ سب کچھ دیا گیا.
تو وہ اللہ کی کتاب قرآن عظیم کی اشاعت کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ آج ہی مجھے بتایا جا رہا تھا کہ یہ شاہ عبداللہ کے نائب تھے، نائف بن عبد العزیز. انہوں نے تحفیظ حدیث کا ایک پروگرام مرتب کیا. جو حافظ حدیث ہوگا اور ان کا مقابلہ ہوگا، اس میں سونے کے میڈل پہنائے جائیں گے اور کتنے ہزار نہیں لاکھوں ریال اس میں پہلا انعام رکھا گیا تھا. اسی طرح ہر سال قرآن کے حفاظ کے درمیان مقابلہ کروایا جاتا ہے. ہمارے یہاں ناچنے گانے کے مقابلے ہوتے ہیں، وہاں پہ قرآن کی تحفیظ کا، اس کے حفظ کا مقابلہ ہوتا ہے، اور جو بچہ فرسٹ آتا ہے اسی وقت بادشاہ خود چابی دیتا ہے. یعنی جو قیمتی ترین گاڑی ہے، جو بھی اس وقت قیمتی گاڑی ہے، وہ اسے دی جاتی ہے. تو یہ قرآن کی محبت کی وجہ سے. تو نائف سے یہ بھائی کہہ رہے تھے کہ انہوں نے لکھا ہے، شہزادہ نائف سے رحمہ اللہ، ان سے کچھ یہ صحافی آئے، انہوں نے کہا ہم اس معاملے میں آپ کا انٹرویو کرنا چاہتے ہیں. وہ کہنے لگے میں کوئی انٹرویو نہیں دینا چاہتا، میں صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا اور مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ میں یہ کر رہا ہوں. تو جو لوگ اتنے مخلص ہیں، اور واقعتاً حقیقت بات یہ ہے کہ ہمارے بہت سے بچے وہاں سے بہت کچھ سیکھ کے آئے ہیں، اور آج ہم اپنے ان پیارے ساتھیوں سے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں جو وہاں سے سب کچھ لے کے آئے ہیں. تو اس لیے ہماری اور ان کی قدر مشترک یہ ہے کہ وہ بھی کتاب و سنت کے داعی ہیں، ہم بھی. اور آج دنیا ان کی مخالفت اسی بنیاد پہ کر رہی ہے، وہ کسی اور کو کیوں نہیں مان رہے. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. جب اکیلے اللہ کو بلایا جائے تو ان کے دل تنگ پڑ جاتے ہیں. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. وہ چاہتے یہ ہیں اوروں کا ذکر ہو. تو ہم جس طرح وہ اپنے معاملات میں پختہ ہیں، وہ آپس میں متفق ہیں، اور ایک بات میں اپنے مخالف کے لیے سارے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں، تو میں التجا کروں گا اپنے علماء سے، اپنے خطباء سے، کہ ہمارے پاس بھی ایک میڈیا ہے، ہم لوگوں کو باور کرائیں. بلکہ میں یہ آخری بات عرض کر کے ختم کرتا ہوں، یہ چیز ضرور دیکھنا، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں. یہ پچھلے ہفتے امریکہ کا صدر اوباما یہ انڈیا آیا ہوا تھا. جب یہ انڈیا تھا انہی دنوں شاہ عبداللہ رحمہ اللہ فوت ہو جاتے ہیں. اس نے اپنا دورے کا ایک دن کم کیا کہ میں نے یہاں نہیں سعودی عرب میں تعزیت کے لیے جانا ہے. اب یہ شخص جو دنیا کا اپنے آپ کو سب سے طاقتور حاکم کہتا ہے، اور واقعتاً دنیا کے حکمران اس کے پاؤں چاٹتے ہیں اور کئی سال سفارت کاری کرتے ہیں، ہمیں چند لمحے فوٹو سیشن مل جائے اس کے ساتھ. یہ شخص تعزیت کے لیے ریاض ایئرپورٹ پہ اترتا ہے. ادھر مغرب کی اذان کا وقت ہو جاتا ہے. 2 منٹ، یہ پوری کلپ موجود ہے، فیس بک کے اوپر کلپ موجود ہے، آپ اسے دیکھیں اور آپ کو خوشی ہوگی، حوصلہ بڑھے گا، اور ہمیں عبرت ملے گی کہ اللہ کتنی بڑی ذات ہے، اور اتنا بڑا بادشاہ ہو کے. تو یہ سلام دعا لے رہے ہیں. پہلی بات اس نے یہ کی، اس کی بیوی سے سلام نہیں لیا. اس نے مائنڈ کیا کہ یہ میرے ساتھ سلام کیوں نہیں لیا. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے دین کے اندر یہ بات نہیں ہے کہ ہم کسی غیر عورت سے سلام لیں. دوسرا، اسی اسنا میں یہ باتیں ہو رہی ہیں اور 2 منٹ یا 3 منٹ کا دورانیہ ہے، اسی اسنا میں اذان کی آواز آتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر. جب تیسری مرتبہ لفظ اللہ اکبر مؤذن کہتا ہے تو کسی نے اسے یہ نہیں کہا کہ تو کون ہے، کس کا بیٹا ہے، سب نے چھوڑا
ایک چھوٹے سے پروٹوکول آفیسر سے لے کر بادشاہ وقت تک سارے کے سارے اسے چھوڑ کے نماز کے لیے چل پڑے. وہ کھڑا منہ دیکھتا رہا یہ کیا ہوا ہے میرے ساتھ. ہم لوگ اپنی تقریر کے لیے نماز چھوڑ دیتے ہیں. اور میں عزیز بھائیوں، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے اور دیکھا ہے. شاہ عبداللہ جب انتہائی بیمار تھے تو انہیں کہا کہ وصیت کرو. انہوں نے جو لفظ 3-4 کہے اس میں پہلا لفظ تھا اوصانی، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں بتقوی اللہ، اللہ سے ڈرنے کا. یہ بادشاہ وقت ہے، یہ عالم دین نہیں ہے. میں وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرنے کی. اور دوسرا اپنے متعلق یہ کہتا ہوں کہ میں اللہ کے بندوں میں ایک بہت چھوٹا سا بندہ ہوں اور اللہ سے اپنے لیے معافی طلب کرتا ہوں. یہ زندگی کا آخری پیغام اس نے دیا اپنی قوم کے لیے. تو میرے عزیز بھائیو، جو اپنے اندر یہ تقوی رکھتے ہیں، یہ نواز شریف جب آیا تھا نا، جب پہلی دفعہ بے نظیر مشرف کے دور میں یا بے نظیر کے دور میں اس نے واپس آنا تھا، تو اس نے اسے پاس بٹھا کے یہ بات کہی تھی کہ تیری جان کو خطرہ ہے تو صبح شام کی اذکار نہ بھولنا. اور 7 اذکار کاٹ دیا تھا اسے. جو لوگ ایسی زندگی بسر کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی یہ جو سلمان ہے یہ حافظ قرآن ہے، اور نیٹ پہ اس کی تلاوت آئی ہوئی ہے سورۃ مزمل کی. پڑھتا تو سادہ سا ہے لیکن حقیقت بات یہ سوز ہے بڑا اس کی آواز میں. تو جو لوگ ایسے ہیں، کیا ہمیں ان کا ساتھ نہیں دینا چاہیے؟ تو آج کی مجلس کا صرف لب لباب یہی ہے کہ میں نے اسی لیے اپنے بھائیوں کو، ایک تو یہ تھا کہ میں ساتھیوں سے ملاقات کروں. ہم ایک منہج کے، ایک جماعت کے، ایک دعوت کے داعی ہونے کے باوجود ہم ایک دوسرے سے دور ہیں. اللہ کے لیے ہم قریب آ جائیں. اور میری خواہش بھی ہے اور انشاءاللہ میں کوشش بھی کروں گا کہ میں علماء کا نعلین بردار ہوں. علماء کو اکٹھا کریں اور اپنے بزرگوں میں سے کسی بزرگ کو بلا کے ان سے کوئی نصیحت کی بات لیتے رہیں. وہ لوگ ہماری رہنمائی کرتے رہیں. اور مجھے توقع ہے آپ سے بھی کہ آپ اس معاملے میں ساتھ دیں گے. آپ بالکل، اگر میں کوئی سیاسی معاملہ آپ سے حاصل کرنے کے لیے کہوں تو آپ میری بات کو قطعاً تسلیم نہ کریں. تو صرف اللہ کی رضا کے لیے ہم آپس میں جو کتاب و سنت کے داعی ہیں، ہماری زبان، ہمارا کلمہ، ہمارا سب کچھ ایک ہونا چاہیے، ہمارا انداز ایک ہونا چاہیے، اور ہمارے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے بغض نہیں ہونا چاہیے. ہمارے لیے ہر بھائی، وہ کسی بھی مسجد میں ہے، اللہ کے ہاں نامعلوم اس کی کتنی عزت ہے. ہمیں ہر بھائی کا احترام کرنا چاہیے. تو اللہ رب العزت سے توفیق مانگتا ہوں. تو آج کی مجلس کے لیے ہم نے 2 بزرگوں کو تکلیف دی تھی. میں شکر گزار ہوں. ایک بزرگ تو تشریف لے آئے ہیں اور دوسرے رستے میں ہیں، انشاءاللہ وہ بھی تشریف لے آئیں گے. اور اس کے بعد جو پروگرام ہے اس کی ترتیب کچھ اس طرح ہے کہ میرے بعد شیخ کلیروی حفظہ اللہ، یہ چونکہ متخرج ہیں جامعہ اسلامیہ کے، یہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے. اور جامعہ اسلامیہ، جامعہ سلفیہ کے شیوخ میں سے ایک ہمارے انتہائی محترم بزرگ مولانا نجیب اللہ طارق صاحب، وہ شفقت کرتے ہوئے تشریف لائے ہیں. اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. میں خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کا شکر گزار بھی ہوں. اور انشاءاللہ حافظ عبدالغفار امان حفظہ اللہ یہ بھی تھوڑی دیر تک یہ تشریف لے آئیں گے، اور میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں. اور آئندہ بھی توقع رکھتا ہوں. ہم ایک پروگرام شروع کر رہے ہیں کہ کوئی بھی معاملہ ہو عالم اسلام میں جو کتاب و سنت کی دعوت کے حوالے سے
ہم میسیج کے ذریعے یا خط کے ذریعے آپ تک پہنچائیں۔ اسی لیے یہ آپ کے ایڈریس لیے جا رہے ہیں کہ اگر کوئی معاملہ ایسا ہو تو ہم اجتماعی شکل میں کوئی نہ کوئی پروگرام مرتب کر کے اس کے مطابق چلیں۔ اللہ ہم سب پہ رحمتیں فرمائے، اللہ مالک آپ سب کی مدد فرمائے، اور میں پھر آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ جناب صدر مجلس، علماء کرام اور معزز سامعین، علماء کرام اور عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر گزار ہوں، اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس وحدہ لا شریک ذات نے ہمیں کلمہ توحید اور سچی بات کی بنیاد پر جمع کیا۔ اس کے بعد میں اس ادارے کے مدیر میرے انتہائی قابل قدر عزیز حضرت مولانا حافظ محمود سلفی حافظہ اللہ کا اور ان کی انتظامیہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے بر وقت بڑا خوبصورت، بڑا علمی، عقلی، ادبی ایک پروگرام ترتیب دیا ہے، جس کی بنیاد پر ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والی ملت کو جمع کر سکتے ہیں۔ اور عقیدہ اور منہج یہی ہے پرانا۔ رسالت مآب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہرقل کے نام خط لکھا تو آپ نے یہی ارشاد فرمایا تھا، السلام علی من اتبع الہدی، جو لوگ ہدایت پر ہوں گے سلامتی میں وہی رہیں گے، جو لوگ ہدایت پہ نہیں ہیں وہ سلامتی حاصل کر نہیں سکتے۔ پھر اس میں ایک اشارہ یہ بھی فرمایا تھا کتاب اللہ کے حوالے سے، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا۔ دعوت اسلام کی بنیاد تو یہود و نصارہ کے نام پر یہی ہے کہ کفر کو چھوڑو، شرک کو چھوڑو، بت پرستی کو چھوڑو اور قبر پرستی کو چھوڑو، اور آ جاؤ ایک ایسے نقطے کے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا۔ اور میرے ذہن میں وہ خاکہ آ رہا ہے، یمن کا ایک بادشاہ آیا تھا بیت اللہ کی توہین کرنے کے لیے، گرانے کے لیے اور اپنی بدتینی کا اظہار کرنے کے لیے۔ علماء کرام ہیں، خطباء ہیں، اہل علم و نظر ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں اس دور کی سب سے بڑی قوت لڑاکی ہاتھی سمجھا جاتا تھا۔ خونخوار ہاتھیوں کے ذریعے در و دیوار کو ٹکرے مروا کے ان دیواروں کو منہدم کیا جاتا۔ آیا اپنا جوش دکھانے کے لیے، کسی نے بات ہی نہیں سنی، وہ بیٹھا ہوا ہے۔ سردار عبد المطلب دادا ہے امام الانبیاء نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ کسی نے کوئی پرواہ نہیں، کوئی سفیر نہیں کیا، کوئی نمائندہ نہیں کیا، کسی نے بات نہیں کی، ٹھیک ہے وہ آیا ہے، بیٹھا رہے۔ کچھ دنوں کے بعد سردار کے اونٹ چرتے ہوئے دیکھے اور پتہ چلا، گرفتار کر لیے
حضرت کو پتہ چلا، وہ گئے، وجی قد ہے، قد کاٹ ہے، خوبصورت، اس نے سمجھا نمائندہ ہے، بات شروع ہونے والی ہے، بڑا مستعد ہو کے دیکھتا ہے، وجاہت متاثر کرتی ہے۔ بیٹھ کے جب بات شروع ہوتی ہے تو سردار عبداللہ نے کہا یہ میرے اونٹ آپ نے گرفتار کیے ہیں، اس کو واپس کرو۔ تو وہ کہنے لگا بڑا عجیب آدمی ہے، تیرا روب، تیرا وقار جو میرے ذہن میں تھا نقشہ، وہ تو سارا ختم ہو گیا۔ میں تو اس گھر کو گرانے کے لیے آیا ہوں جس گھر کی وجہ سے تمہیں روٹی ٹکڑا ملتا ہے، لوگ سلام کرتے ہیں، نذرانے پیش کرتے ہیں، روٹی ٹکڑ کھاتے ہو، میں تو اس کو گرانے کے لیے آیا۔ تمہیں اونٹ کی پڑی ہوئی ہے، تمہیں اونٹوں کی پڑی ہوئی ہے، تمہیں گھر کی بات نہیں کرتے۔ تو سردار عبدالمطلب نے جواب دیا تھا اونٹ میرے ہیں، گھر میرا نہیں۔ وہ پوچھتا ہے گھر کس کا ہے؟ کہنے لگا ایک ذات زندہ ہے، اگر اس گھر کی طرف جاؤ گے، اگر زندہ ہو تو اس کی حفاظت کر لے گا، ہم اس کی حفاظت نہیں کر سکتے، میرے اونٹ واپس کرو۔ بڑا تل ملایا، اونٹ واپس کیے۔ تو جب اس کی طرف آیا تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں امام الانبیاء پر اللہ نے جو کتاب نازل فرمائی تو اس میں ایک اشارہ دیا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ حضرات گرامی توجہ فرمائیے، رب العالمین نے کس کی ڈیوٹی لگائی؟ پرندوں کی ڈیوٹی، چھوٹی چھوٹی چڑیوں کی ڈیوٹی لگائی۔ اپنی چونچوں پنجوں میں چھوٹی کنکریاں اٹھا کے، توجہ فرمائیں حضرات، کنکریاں اٹھا کے ڈائی مار کے گرانا تمہارا کام ہے، آگے اس کا نتیجہ نکالنا خالق کائنات کا کام ہے۔ آپ اتنا کریں، میں وہ کروں گا۔ اللہ نے فرمایا انا کفیناک المستہزئین، میرے تیرے اوپر اور ان ناچنے والے، کودنے والے اور سڑکوں پہ آنے والوں کی ذمہ داری اللہ رب العزت نہیں چھوڑی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انا کفیناک المستہزئین، یہ کام ہم کریں گے۔ لیکن جو میرے بھائی نے آپ کے سامنے نقشہ پیش کیا ہے، میں اس کی جغرافیائی، تاریخی اور جو صورتحال ہے اس ملک کی، داخلی یونیورسٹیوں کی اور ان کی اپنی کارکردگی کی، میں اس میں تھوڑی سی رپورٹ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ میرے بھائی آنے والے عزیز مہمان جو ہیں تو وہ اس کام کو آگے چلا سکیں۔ چند باتیں جو میں نے عرض کرنا ہے، وہ سب سے پہلے یہ بات ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، المملکۃ العربیۃ السعودیہ جزیرہ نما عرب میں سب سے بڑا ملک ہے۔ یہ حرمین شریفین کی سرزمین کہلاتی ہے، چونکہ اس میں اسلام کے دو مقدس ترین مقامات مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ موجود ہیں۔ سعودی عرب ریاست کا ظہور 1750 میں عرب کے وسط میں شروع ہوا، جبکہ ایک مقامی رہنما محمد بن سعود الشیخ محمد بن عبد الوہاب کے ساتھ مل کر ایک نئی سیاسی مذہبی قوت کے طور پر ابھرے۔ اگلے 150 سال آل سعود عروج و زوال کے مراحل طے کرنے کے بعد سعودی ریاست کا باقاعدہ قیام شاہ عبدالعزیز السعود کے ہاتھوں عمل میں آیا۔ 1902 عیسوی میں ملک عبدالعزیز نے اپنے حریف آل رشید سے ریاض شہر چھین لیا اور اس سے آل سعود کے نام پر دارالحکومت قرار دی، اس کو یہ دارالحکومت قرار دیا۔ 1913 سے 1926 کے دوران باقی علاقے حجاز تک، جس میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے شہر شامل تھے، قبضہ کر لیا۔ 1927 20 مئی کو معاہدہ جدہ کے مطابق برطانیہ نے تمام مقبوضہ علاقوں جو اس وقت مملکت حجاز اور نجد کہلاتے تھے، ان پر عبدالعزیز بن آل سعود کی حکومت کو تسلیم کر لیا۔ 1932 میں برطانیہ کی رضامندی حاصل ہونے پر مملکت حجاز و نجد کا نام تبدیل کر کے مملکت سعودیہ عربیہ رکھ دیا گیا۔ مارچ 1938 میں تیل کی دریافت نے ملک کو معاشی طور پر زبردست خوشحال استحکام اور خوشحالی کا دور شروع ہو گیا، یہ بخشا۔ حضرات جب ان کو ملک ملا، شاہ عبدالعزیز آئے بیت اللہ میں، اس کی در و دیوار کو چمٹے
اور درخواست کی، اللہ تو نے حکومت دی ہے، اب کھانے کے لیے بھی دے۔ رب العالمین نے تیل کے دروازے کھول دیے۔ اب سعودی عرب کی حکومت کا بنیادی ادارہ آل سعود کی بادشاہت ہے۔ 1992 میں اختیار دیے گئے کہ بنیادی قوانین کے مطابق سعودی عرب پر پہلے بادشاہ عبدالعزیز بن سعود کی اولاد حکمرانی کرے گی۔ اور توجہ فرمائیں جی، اور قرآن ملک کا آئین اور شریعت حکومت کی بنیاد ہوگی۔ قرآن اور شریعت یہ بنیادی اصول ہوں گے۔ سعودی عرب 13 صوبوں پر مشتمل ہے اور الریاض دارالحکومت ہے۔ سعودی حکومت کے اندازوں کے مطابق جنوب مغرب پہاڑوں کی بلندی 9840 فٹ تک ہے۔ سعودی عرب میں دنیا بھر کے 70 لاکھ تارکین وطن بھی مقیم ہیں، جبکہ مغربی ممالک سے تعلق رکھنے والے 1 لاکھ باشندے بھی قیام پذیر ہیں۔ 1932 میں قیام حکومت کے وقت تک ہر باشندے کی تعلیم تک رسائی نہیں تھی۔ گزشتہ صدی کے اختتام تک سعودی عرب ایک قومی تعلیمی نظام کا حامل ہے، جس میں تمام شہروں کو سکول سے لے کر جامعہ کی سطح تک مفت تعلیم و تربیت فراہم کی جاتی ہے۔ جدید سعودی تعلیمی نظام جدید اور روایتی فنی و سائنسی شعبہ جات میں معیاری تعلیم فراہم کرتا ہے، جبکہ اسلام کی تعلیم سعودی نظام تعلیم کا بنیادی حصہ ہے۔ 1935 میں شاہ عبدالعزیز السعود نے مملکت میں سکولوں کے قیام کے لیے ایک جامع پروگرام کا آغاز فرمایا۔ 6 سال بعد 1951 میں مملکت کے 226 سکولوں میں تقریباً 30,000 طالب علم زیر تعلیم تھے۔ 1954 میں وزارت تعلیم کا قیام عمل میں لایا گیا، جس کے پہلے وزیر شہزادہ فہد بن عبدالعزیز بنے۔ سعودی عرب کی پہلی جامعہ شاہ السعود یونیورسٹی 1957 ریاض میں قائم ہوئی، جس سے 1984 تک کے اعداد و شمار جو مل سکے ہیں اس میں 44,380 طلبہ فارغ ہو چکے۔ 1961 میں الجامعۃ الاسلامیہ بالمدینۃ المنورہ یہ جامعہ وجود میں آئی، جس سے 8,777 طلبہ فارغ ہو چکے۔ یہ 84 تک کی رپورٹ ہے۔ پھر 1967 میں الجامعہ ملک عبدالعزیز وجود میں آئی، جس سے 32,340 طلبہ فارغ ہو چکے۔ 1974 میں الجامعہ محمد بن سعود الاسلامیہ بنائی گئی، جس سے تقریباً 28,000 طلبہ فارغ ہو چکے۔ پھر جامعہ ملک فہد پٹرول اور معدن یہ قائم ہوئی، جس میں 1975 میں جس سے 7,000 طلبہ فارغ ہوئے، اور 1975 میں ہی جامعہ الفیصل جس سے 5,800 تقریباً 80 طلبہ فارغ ہو چکے۔ 1981 میں الجامعہ القریٰ مکہ مکرمہ میں قائم ہوئی، جس سے 14,637 طلبہ فارغ ہو چکے۔ 1984 تک ان جامعات سے فارغ ہونے والے 1,41,152 طلبہ ہیں، جن میں سے 15,000 تقریباً غیر سعودی طلبہ ہیں۔ شاہ عبداللہ نے 18,000 طلبہ کو یورپ امریکہ کی اعلیٰ یونیورسٹیوں میں اپنے خرچے پر تعلیم دلوانے کے لیے وہاں بھیجا۔ حضرات، حالات یہ ہیں، اگر چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی آگے بڑھایا جائے تو وجد بھی آتا ہے، تاریخی واقعات بھی سامنے آتے ہیں۔ مجھے یاد ہے شاہ فیصل مرحوم جب ملک تھے، اس وقت خادم الحرمین جلال ملک لکھتے تھے، تو شاہ فیصل مرحوم جب کبھی مدینہ منورہ کا دورہ فرماتے، اس دور میں الکلیہ شریعہ مدینہ یونیورسٹی میں جو تفسیر کے استاد تھے وہ شیخ محمد امین الشنگیطی تھے، جنہوں نے مسجد نبوی کے باب الرحمہ کی بیک سائڈ پہ اس سائڈ پہ بیٹھ کے یہ تفسیر جو پڑھاتے رہے ہیں، اس کو جمع کیا گیا ہے اضواء البیان کے نام پر، 9 جلدوں میں وہ تفسیر ہے۔ تو شنگیطی صاحب کا درس قرآن سننے کے لیے شاہ فیصل مرحوم جامعہ میں طالب علموں کے ساتھ بیٹھ کر یونیورسٹیوں کی صفوں پہ بیٹھتے تھے۔ یہ ان کا اپنا ذاتی کردار، اور میں سمجھتا ہوں اس کے بعد دور آیا شاہ خالد کا رحمہ اللہ الف مرات۔ میرے جیسا مسکین آدمی آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، میرے در و دیوار کی خاک چھاننے کے بعد
اپنے قلم کے ساتھ اندھیری کوٹنی پہ بیٹھ کر خط لکھا تھا، اور اس میں باتیں کی تھی، تیرے میرے اندر کوئی فرق نہیں ہے، تو بادشاہ بن گیا، میں نہیں بنا۔ اور مقام حریری کی وہ باتیں جو مقدمے میں لکھی ہوئی ہیں، ما قیلو کا فما قیلو کا، کیلولے کیسے کرتے ہو اور قبر میں جواب کیسے دو گے، اس قسم کی باتیں لکھ کر میں نے خط بھیجا۔ میرا مذاق اڑایا گیا، پوسٹ آفس والوں نے مذاق اڑایا، لوگوں نے مذاق اڑایا، صوفیوں نے مذاق اڑایا، اور لکھا ہے خالد بن عبدالعزیز الریاض السعودیہ، خط لکھا، خط چلا گیا۔ آپ اندازہ فرمائیں یہ پرائیویسی ہوتی ہے تو سکریسی ہوتی ہے، یہ سنسر ہوتی ہیں ساری باتیں، لیکن میں سمجھتا ہوں اللہ کا کرم تھا، وہ چلتے چلتے خط میرا وہاں جب پہنچا تو اس ملک خالد نے، اس زمانے میں وائس چانسلر شیخ عبد المحسن العباد تھے، حفظہ اللہ، زندہ ہے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کی زندگی میں برکتیں دے، ان کو فرمان جاری کیا، جو مجھے ان کا خط آیا، وہ خط کا نمونہ میرے پاس ابھی موجود ہے۔ اس خط میں لکھا ہوا تھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے بعد، تلقینا کتابکم الذی المؤرخ کذا کذا المرفوع لجلالۃ الملک، اور صوفی بھائی تیرا لکھا ہوا خط فلاں تاریخ کا بادشاہ سلامت کو مل گیا ہے، وَأَنَّهُ يَطْلُبُكُمْ بِالِالْتِحَاقِ الْجَامِعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ بِالْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ، میرے جیسا بندہ بادشاہ چٹھی لکھتا ہے، بادشاہ فرمان جاری کرتا ہے، اور یہ آج جو مسجد نبوی کے بڑے امام ہیں شیخ عبد الرحمن علی الحذیفی، یہ میرے استاد ہیں، سنہ اولیٰ ثانیہ میں یہ عقیدہ پڑھا کرتے تھے، یہ مشرف تھے شؤون الطلاب کے، مجھے بازو پکڑ کے سارے دفاتر میں میرا تعارف کراتے پھرتے ہیں، یہ دیکھو من ھذا من این ھذا من ھذا الانسان، مجھے کہتے کیف فکرتا ماذا کتبتا کیف کتبتا ماذا قلتا، یہ بڑے سوال کر رہے ہیں، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، میں سمجھتا ہوں یہ رب العالمین کا احسان ہے، اور اس قسم کے درد رکھنے والے بادشاہوں کی داستان ہے جو میرے جیسا بندہ اور ان اداروں میں بیٹھ کر ان کی کہانی اور داستان آپ کو ہم سنا رہے ہیں۔ فہد صاحب جب ہم فارغ ہوئے، فہد صاحب تشریف لائے، انہوں نے ہم سے مصافحے بھی کیے اور سندیں دی، اور 3 4 پیٹیاں کتابوں کی ہمیں دی، جس کے اندر وہ میں کتابوں کے نام گنوں تو فتح الباری بھی ہے، اس کے اندر بدایہ والنہایہ بھی ہے، اس کے اندر سیرت کی کتابیں، حدیث کی کتابیں، یہ کتابیں تقسیم کرنے والے، یہ وہ منہج، یہ توحید کا منہج، توحید کا عقیدہ تھامے ہوئے اپنا پروگرام پیش کر رہے ہیں، اس حکومت کی بات ہم کر رہے ہیں۔ آج سعودی عرب کا قومی سرکاری تعلیمی نظام 24-25 جامعات، 24,000 سے زائد سکولوں، ہزاروں کالجوں اور دیگر تعلیمی تربیتی اداروں پر مشتمل ہے۔ اس نظام کے تحت ہر طالب علم کو مفت تعلیم، کتابیں اور صحت کی سہولیات فراہم کی جاتی ہیں۔ مملکت کے سرکاری میزانیے کا 25% سے زائد تعلیم کے لیے مختص ہوتا ہے۔ سعودی عرب میں طالب علم کو اسکالرشپ پروگرام کے تحت بیرون ملک بھی بھیجا جاتا ہے۔ امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، جاپان، ملیشیا، دیگر ممالک میں سعودی عربیہ کے ذاتی بادشاہوں یا اس نظم کے مطابق ان کو اسکالرشپ دیے جاتے ہیں، بیرون ملک یونیورسٹیوں میں بھیجا جاتا ہے۔ سعودی عرب رقبے کے لحاظ سے دنیا کے 15 بڑے ملکوں میں شمار ہوتا ہے، اور 2005 کے مطابق سعودی عرب کی آبادی 26.4 ملین ہے، جس میں 5.6 ملین غیر ملکی آبادی بھی شامل ہے۔ شاہ فیصل کلیہ شریعہ میں، جس طرح میں نے آپ کو عرض کیا ہے، حضرات آج کی داستان بھی آپ نے سن لی ہے، شاہ فیصل میں تکرار کی ضرورت نہیں ہے، ان کا عقیدہ بھی آپ نے سنا ہے، بیان بھی سنا ہے، وصیت بھی سنی ہے، اور سلمان صاحب جو حافظ قرآن ہیں ان کا کردار بھی آپ نے دیکھا ہے۔ میری دعا ہے، اللہ رب العزت سے درخواست ہے، اس قسم کا نظام چلانے والوں کے ساتھ عقیدے کی بنیاد پر، قول سدید کی بنیاد پر، سچائی کی بنیاد پر ہم اپنی زبان کے ساتھ، کردار کے ساتھ، پکے پختہ عقیدے کے ساتھ ہم سر بازار بھی اور ممبر محراب کی زینت بن کر تعلیم و تدریس کے شعبوں میں شامل ہوتے ہوئے پاکیزہ گفتگو کر کے، سنجیدہ گفتگو کر کے، انداز بیان سلجھاوا رکھ کے ہم ان ساری باتوں کو، میں ایک چھوٹی ساری بات، آپ تو اہل علم ہے، میں چھوٹا سا طالب علم ہوں، رسالت مآب کے صحابہ نے جب آپ کو عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو گالیاں دے رہے ہیں، مذمم کہہ رہے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے جواب دیا، وَيَسُبُّونَ مُذَمَّمًا وَأَنَا مُحَمَّدًا، وہ تو مذمم کو گالیاں دیتے ہیں، پتہ نہیں وہ کون ہے، میرا نام تو محمد ہے، میرا نام تو محمد ہے۔ حضرات ان گالیاں دینے سے
بکواس کرنے سے، سر بازار اس کے ہوٹنگ کرنے سے نہ شان میں فرق آتا ہے، نہ کردار متاثر ہوتا ہے، بلکہ بڑا پن جو ظاہر ہوتا ہے۔ میری دعا ہے میں اپنے سارے اکابرین علماء کرام، جماعت کے قائدین، شہر کے خطباء اور اپنے عزیز بھائی کو یقین دلاتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی بات سچی کے ساتھ ہیں، پروگرام کے ساتھ ہیں، اور بلکہ ہم سب ساتھ ہیں، ہم سب ایک ہیں۔ کیوں ایک ہیں؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ عقیدہ توحید کی بنیاد پر ہم سارے اکٹھے ہیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔ جو کچھ کہا ہے اگر ٹھیک بات ہوئی ہے اللہ کی توفیق سے ہوئی ہے، اگر اس میں غلطی ہوئی ہے اس میں میرا یا شیطان کے حصہ ہے۔ واللہ ورسولہ منہ بریان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد ومن یرد فیہ بإلحاد نذقہ من عذاب علیم۔ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر۔ حضرات گرامی، میں اس ادارے کے محتمم اور اہل علم و دانش کے ممدوح جناب مولانا حافظ اسد محمود سلفی صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ہم سب کا کفارہ ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ حضرات گرامی، میں اپنی گفتگو انتہائی مختصر رکھوں گا۔ ویسے تو خطبہ جمعہ میرا یہ لکھا 25 منٹ، میرا خطبہ جو 22 منٹ کا ہوتا ہے، یہاں تو بہت مشکل ہو جائے گی پھر۔ میں 2-3 باتیں پہلے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جو میں نے آیت پڑھی ہے سورہ حج کی، ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ، ان آیات سے احناف نے مکہ کو کھلا شہر قرار دینے کا استنباط کیا ہے، اور آپ کشاف میں پڑھیں، اور اسی طرح مولانا مودودی نے تفہیم القرآن میں، امین حسن اصلاحی صاحب نے تدبر قرآن میں اس مسئلے کو کہ کیا یہ مکہ کھلا شہر ہے کہ نہیں، ان آیات کی تفسیر میں بہت واضح انداز میں بیان کیا ہے۔ آپ حضرات اس کو دیکھیں، اور پھر جو لوگ مکہ کو کھلا شہر قرار دینا چاہتے ہیں دلائل سے مزین ہو جائیں انشاءاللہ، تاکہ اگر کسی جگہ بات کرنے کا موقع ملے تو بہت دلائل کے ساتھ ہم بات کر سکیں کہ یہ ان آیات کا سیاق کیا ہے، سباق کیا ہے، اور ان آیات میں مضمون کیا بیان ہوا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ویسے تو گناہ تب ہوتا ہے جب آدمی کوئی کام کر لے، جب کوئی ارادہ کرے تو گناہ نہیں ہوتا، لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ، کہ جو اس مکہ کے بارے میں ارادہ بھی کرے گا، عمل کرے نہ کرے، ارادہ بھی کر لے، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ علیم، ہم اس کو عذاب علیم دیں گے۔ حضرات گرامی، شاید 1924 کی بات ہے یا اس کے قریب، میرے دادا جان مولانا عبد المجید دینا نگری، جو کہ یہ بھوپال والا میں تھے لیکن اس سے پہلے جیل میں تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ جب میں حج کرنے کے لیے گیا اس وقت سعودی خاندان کا حجاز کے اوپر کنٹرول نہیں تھا، ملک عبدالعزیز کا، شریف مکہ کا تھا۔ تو کہنے لگے کہ جب ہم بحری جہاز میں بیٹھے تو کیپٹن نے اعلان کیا کہ آپ جو جا رہے ہیں اپنی روٹیوں کے ٹکڑے اور چاول وغیرہ سمندر میں نہ پھینکیں۔ ہم بڑے حیران ہوئے، سمندر میں پھینک دیتے تھے، یہ کیوں کہا؟
اس نے کہا اس لیے کہ جدہ میں آپ کے عرب بھائی لینے کے لیے کھڑے ہوں گے. سعودی خاندان کی حکومت نہیں تھی. وہ بالکل کہتے ہیں جب ہم وہاں پہنچے تو یہ سارے لوگ یہ شرک کے مارے ہوئے تھے. اس وقت ان کو وہاں قبریں تھیں, یہ تھی, تو وہاں ہمارے جہاز کے سامنے کھڑے تھے, ہم نے اپنی روٹیاں وغیرہ ان کو دی. پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم جب مکہ میں پہنچے تو ایک قافلہ مدینہ گیا, یعنی اس وقت ملک عبدالعزیز کی حکومت حجاز کے اوپر قائم نہیں ہوئی تھی, اس کے اگلے سال ان کی حکومت قائم ہوتی ہے. ہمیں مدینے نہیں جانے دیا گیا. ایک قافلہ کہتے ہیں ہمارا گیا مدینے, راستے میں لوٹ لیا گیا اور مار لیا گیا. بعد میں کہا کہ کوئی قافلہ نہیں جائے گا. وہ کہتے ہیں ہم بغیر مدینے کے حج کر کے آئے, مدینے پہنچانے والے یہ شاہ آل سعود ہے جنہوں نے مدینے کا راستہ کلیئر کیا تھا. یعنی کہ بات یہ ہے اسد محمود شلفی صاحب, مجھے ان لوگوں سے کوئی خیر کی توقع نہیں ہے, لیکن اصل جو سعودی عرب کے بارے میں بہت زیادہ برے الزام ہیں ان کا, تو اگر آپ اندازہ کریں کہ جب شاہ یہ ہمارے پہلی مرتبہ امام کعبہ آئے تھے, ان بیچاروں کی حالت اتنی پتلی ہے کہ انہوں نے اس وقت فتویٰ دے دیا تھا کہ جس نے امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھی ہے اس کا نکاح ٹوٹ گیا. تو یہ اس وقت فتویٰ آیا تھا ان لوگوں کا. کبھی یہ آج سے 4 سال پہلے مائی آمنہ کے مقبرے کو لے کے انہوں نے تحریک اٹھائی ہوئی تھی کہ مائی آمنہ کا مقبرہ ڈھا دیا گیا ہے. بھئی تھا کہاں مائی آمنہ کا مقبرہ, ڈھایا کس نے ہے؟ صرف سستی شہرت کے لیے یہ لوگ کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں. اور یہ بات آپ یاد رکھیں کہ یہ شورش نے کتاب لکھی ہے شب جائے کے منبودم, اس میں بھی وہ مکہ کے متعلق بہت کچھ لکھتا ہے سعودی خاندان کے اوپر. حالانکہ وہ کہتا تھا میں وہابی ہوں, لیکن ان کے پھر پاکستان جب انہوں نے حکومت آئی اور انہوں نے مزارات کو گرایا تو یہ شوکت علی, وہ کیا تھے, مولانا محمد علی جوہر, شوکت علی, یہ ایک وفد بنا کے وہاں گئے ہیں, وفد بنا کے وہاں گئے ہیں. اور انہوں نے جا کر ان سے ملاقات کی کہ آپ نے یہ کیا ظلم کیا کہ سارے مزار گرا دیے. اس نے کہا وہ غلطی ہوگی یار, ان کو میں نا سونے کے بنا دیتا ہوں سب کو, آپ ذرا جائیں برصغیر میں مجھے فتویٰ لا دیں. اس وقت کے یہ فتویٰ لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں, یہ سارے حضرات فتویٰ لینے کے لیے آئے تھے. ہم فتویٰ لے کے بھیجیں گے اور پھر وہ سعودی گورنمنٹ سارے مزارات سونے کے بنا دے گی. آج تک ان کے پاس وہ فتویٰ نہیں مل سکا. تو بات یہ ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں, ان لوگوں کے بارے میں کہ آپ جا کے چلے جائیں سندھ میں 500 مکانات ابھی انہوں نے بنائے ہیں, مظفر آباد میں چلے جائیں. اسد محمود شفیع صاحب وہ لوگ یقین جانے بہت غیر متعصب ہیں. مظفر آباد میں جو سب سے بڑی مسجد اس وقت بن رہی ہے, ہماری بھی کچھ غلطی ہے, سعودی گورنمنٹ بنا رہی ہے اور اس کا امام بریلوی بنا دیا انہوں نے. یعنی انہوں نے اس کی بھی پرواہ نہیں کی. ان بیچاروں نے, وہ اتنے سادہ صرف دین کے اوپر مسجدوں کے اوپر کام کرنے والے ہیں, لیکن یہ مفت کی کیڈ رکھ رہے ہیں. اور اصل میں کیڈ جو رکھ رہے ہیں وہ یہ نہیں ہے, اصل میں سعودی عرب کا محاصرہ کیا جا رہا ہے. اس وقت سعودی عرب کے چاروں طرف, ایک طرف تو پانی ہے نا, شام میں بھی شیعہ حکومت قائم ہو چکی ہے, شام میں بھی, عراق میں بھی نور المالکی کی, اور پرسوں سے یمن کی حکومت بھی حوثی قبائل, حوثی قبیلہ جو کہ پچھلے 4 سال سے پہلے تو وہ زیدی تھے, اب 4-5 سال سے وہ اسنا عشری ہو چکے ہیں. اب یمن کے اوپر اسنا عصری حوثی قبائل نے قبضہ کر لیا. سعودی عرب کا اصل جو ٹارگٹ اس وقت ہے وہ ایران جو ہے اس کو کر رہا ہے اور شیعہ کر رہے ہیں. لیکن میرے ذمہ جو, میں اس موضوع پہ بہت کچھ کہنا چاہتا تھا, لیکن ہمارے یاسین ظفر صاحب نے مجھے کہا کہ آپ وہاں جا رہے ہیں تو سعودی عرب کے بارے میں ساتھیوں کو کچھ بتلائیں. میں نے کہا بات یہ ہے کہ کل مبوسین کی میٹنگ تھی, وہاں بھی یاسین صاحب نے یہ کہا. تو ہمارے ایک استاد ہیں عبدالعزیز بٹ صاحب, وہ کل
آئے تو کہنے لگے یار جی بولا میرے ساتھ تو مسئلہ ہو گیا. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہنے لگے میں جمعہ پڑھایا تو یاسین صاحب کے کہنے کے مطابق میں نے سعودی حکومت کی خدمات گنوانی شروع کی. تو جب میں نے چند خدمات گنوائی ایک آدمی کھڑا ہو گیا کہنے لگا مولوی صاحب بند کریں سیاست کو. یعنی کہ اس حد تک معاملات بگڑ چکے ہیں. اور جو وہ کہہ رہا نا بند کریں وہ اہل حدیث تھا, میں اس کا نام نہیں لوں گا, وہ اہل حدیث تھا. کیا ہو رہا ہے اس کے اوپر اسد محمود سلفی صاحب, ہمیں چمکھی لڑائی لڑنی ہے. ایک طرف آپ کو ہمارے ہی ساتھیوں کی طرف سے آپ کو بددل کرنے کی کوشش ہوگی, لیکن آپ اس کام کو اللہ کی رضا کے لیے کریں. اور کم از کم حل جزاء الاحسان الا الاحسان. یار جا کے دیکھے تو صحیح سعودی گورنمنٹ کر کیا رہی ہے. یار اسلام آباد میں چلے جائیں, ہمارے ہزار ہاتھ طالب علم پڑھ رہے ہیں اسلامک یونیورسٹی میں, اس کا سارا خرچہ سعودی عرب برداشت کر رہا ہے. یار اتنی تو احسان فراموشی نہیں ہونی چاہیے کہ اتنے مکانات بنائے انہوں نے, جا کے مظفر آباد نیا بنا دیا سارا مظفر آباد, اور وہاں ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں. 5 دن پہلے میں راجہ ظفر اللہ کا انٹرویو سن رہا تھا. اس نے کہا جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے ہیں تو سعودی عرب نے اس کو بلایا, یہ جو تھا ہمارا وزیر اعظم نواز شریف, کہا کہ ویل ڈن, جتنا پٹرول چاہیے 3 سال کے لیے فری لے لو. یار وہ لوگ جن گاڑیوں پہ کھڑے ہو کے ریلیاں نکال رہے تھے اس کا پٹرول سعودی عرب نے مفت دیا تھا. جن گاڑیوں کے اوپر وہ ریلیاں نکال رہے تھے اس کا پٹرول تو سعودی عرب نے مفت دیا تھا. ہماری حالت تو یہ ہے کہ اسی درخت کو کاٹتے ہیں جس کی چھاؤں میں بیٹھتے ہیں. اور وہ مزیدار بات یہ ہے, مدینہ مدینہ پکارتے ہیں. ان بیچاروں کو تو اللہ لے کے گیا مدینے میں, یہ اپنے باپ کو پھر یہاں لے کے آ گئے. اللہ تبارک, یہ رتبہ, یہ چیزیں قسمت میں ہوتی ہیں. اب میں آپ کو چند چیزیں بتانا چاہتا ہوں. سعودی عرب کر کیا رہا ہے؟ پوری دنیا میں اس وقت کسی حکومت میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا شعبہ قائم نہیں ہے. صرف سعودی عرب ایک ایسا ملک ہے جس نے اپنے عوام کو دین کے ساتھ اٹیچ کرنے کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو ہے وہ ایک شعبہ قائم کر رکھا ہے, جو لوگوں کو عوام الناس کو دینی تعلیم دیتا ہے. مجھے یاد آ گیا ایک دفعہ میں علامہ ثناء اللہ ظہیر صاحب کے پیچھے جمعہ پڑھنے کے چل گیا, بڑی پرانی بات ہے رحمۃ اللہ. تو رنگ محل سے میں اندر گیا تو ایک بڑا چھوٹا سا ایک مکان کے اوپر لکھا وقف برائے حرمین وقف. جب یہ سعودی حکومت نہیں آئی تھی, قصور کے اندر لاہور کے اندر لوگوں نے عمارتیں وقف کی ہوئی تھیں, ان کا پیسہ وہ ترکوں کو جاتا تھا کہ مکہ میں لوگوں کو پانی دے دو. پھر سعودی حکومت آئی, انہوں نے میاں فضل حق صاحب کو ایک دفعہ بلایا, ہم کئی دفعہ حکومتیں پاکستان کو لکھ چکے ہیں, اب ہمیں قصور کے ان مربوں کے پیسے نہیں چاہیے, ان کی وقف آپ پاکستان میں لے جائیں. اس وقت جب یہ قبر پرستوں کی حکومت تھی تو پاکستان سے پیسے وہاں جاتے تھے, اتنی غربت تھی وہاں. ابھی بھی باہر سے جائیں تو شاید وہ عمارت آپ کو مل جائے جس کے اوپر لکھا تھا وقف برائے حرم. دوسری بات, اس نے وہ ملک جہاں اسلام کا نام و نشان مٹا دیا گیا, اندلس, جبل الطارق کا نام سنا ہے؟ جبل الطارق کے اوپر اگر کوئی مسجد بنائی ہے تو سعودی عرب نے بنائی ہے, جا کر جبل الطارق کے اوپر مسجد بنائی ہے. اور اسی طرح کرتبہ کے اندر, اندلس کے اندر انہوں نے جا کر مساجد کا جال پھیلایا. اور جو یو کے کا اسلامک سینٹر ہے وہ بھی سعودی عرب نے قائم کیا, رابطہ عالمی اسلام بھی سعودی عرب نے قائم کیا. اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم تو کہہ رہے ہیں ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے, اور اس وقت یہ عجیب دل کا قہر نکال رہے ہیں. اللہ کے بندو, وہ ملک جس ملک نے توحید کو علمی سطح پہ اور عملی سطح پہ نافذ کیا, علمی سطح پہ ہم پاکستان میں کر رہے ہیں لیکن ہم عملی سطح پہ نہیں کر رہے. وہ پروفیسر عبداللہ, مجھے ٹائم کو یاد نہیں رہنا لیکن میں ختم کر دوں گا جلدی. پروفیسر عبداللہ بہاولپوری صاحب کو
حق نواز جنگوی صاحب نے خط لکھا، ہم سپاہی صحابہ بنا رہے ہیں، صحابہ کی توہین کا قانون، آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ انہوں نے جواب دیا واقعی بہت اچھا کر رہے ہو، لیکن مجھے ملو آ کر۔ یہ وہاں ملنے کے لیے گئے تو کہنے لگے یار بہت اچھا کر رہے ہیں، لیکن پروفیسر عبداللہ صاحب نے پوچھا یار صحابہ بڑے ہیں یا رسول اللہ بڑے ہیں؟ وہ کہتے ہیں رسول اللہ۔ تو کہتے ہیں رسول اللہ کی توہین کے اوپر کیوں نہیں تم تنظیم بناتے؟ کہتے ہیں وہ بھی بنائیں گے۔ پھر کہنے لگے اچھا رسول اللہ بڑے ہیں یا اللہ بڑا ہے؟ کہتے ہیں اللہ۔ کہتے ہیں اللہ کی توہین ہر گلی محلے میں ہو رہی ہے، اس کے بارے میں تمہیں خیال نہیں آ رہا؟ ہر گلی محلے میں اللہ کی توہین ہو رہی ہے اور تمہیں اس کا خیال نہیں آ رہا؟ تو سعودی عرب وہ پہلا ملک ہے جس نے توحید کو اپنے ملک کا ماٹو بنایا، علمی طور پہ کتاب التوحید اور عملی طور پہ۔ اور وہ کتب جو ہمارے بزرگ روتے روتے مر گئے کاش مجھے یہ کتاب کہیں مل جائے، وہ کتاب ہر لائبریری، فتاوی ابن تیمیہ، لوگ ترستے رہے ہمارے بزرگ، اب ہر گھر میں انہوں نے پہنچا دیا۔ یار بات سنیں، یہ خراب کیا ٹھیک کیا؟ اچھا، توحید کو علمی اور پھر انہوں نے کچھ ایسے کام کیا کہ جو پوری دنیا میں نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے جو کہا نا کہ نجومیوں کو قتل کرو، یہ جو کہا نا، سعودی عرب نے آج سے 10 سال پہلے 3 نجومیوں کو قتل کیا تھا۔ سعودی عرب نے کہاں کہاں، ملیشیا اور پوری دنیا کے ہر ملک میں انہوں نے اسلامک سینٹر قائم کیے ہوئے ہیں، اور اسلام جو اصل اسلام ہے اس کا بول بالا ہے۔ اور پھر یہ چیز کہ عربی زبان کی ترویج کے لیے ہر پورے یورپ کی ہر یونیورسٹی میں عربی چیئر قائم کیے۔ چیئر کا معنی ہوتا ہے کونا، کارنر، عربی کارنر قائم کیے ہوئے ہیں، اور پوری دنیا میں عربی کے فروغ کے لیے، توحید کے فروغ کے لیے، علم کے فروغ کے لیے، جس طرح بتایا مجمع الملفات قرآن پاک، یہ اصل میں یہ نا قادیانیوں نے ایک دفعہ بہت سے قرآن جعلی چھاپے۔ انہوں نے ایک باقاعدہ، یہ تو شاید انتظار میں تھے، ایک ریڈیو اسٹیشن قائم کر دیا صوت القرآن کے نام سے۔ وہ سارا دن قرآن ہی سناتا رہتا، پوری دنیا میں سارا دن صوت القرآن چل رہا ہے۔ اور پھر کلیوی صاحب یاد ہے ہم پانی کا گلاس کتنے کا لیتے تھے؟ وہ اتنا سا دیتے تھے۔ انہوں نے جس مدینے کو تم کہتے ہو اس مدینے میں زمزم پہنچانے والے سعودی ہیں، یہ حکومت ہے۔ اب مدینے میں بھی زمزم مل رہا ہے۔ پتہ نہیں کہ میرے خیال میں ہماری دعوت تو آپ تک جاری ہے، یہ گلی محلے میں اپنے خطبہ جمعہ میں لوگوں کو بتایا جائے۔ وہ ام القوین میں ہوتے تھے تو سعودی عرب کی شریف کورٹ میں تھے۔ اب جو ملک ہر مسلمان کا ہمدرد ہو اس کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرنا، یہ صرف اشرف جلالی کر سکتا ہے، حلالی نہیں کر سکتا۔ اشرف جلالی کر سکتا ہے، حلالی نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے، ہم اپنے محسنوں کے احسان کو کم از کم بتا سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ علماء کرام، مشاہدان، خطباء، الحمدللہ آپ بہت ساری معلوماتی گفتگو سن چکے ہیں۔ تو یہ اسلامی فریضہ ہے کہ مسلمانوں کا، اہل اسلام کا دفاع کرنا، اس میں در و ثواب ہے اور ہم پر یہ ضروری ہے۔ تو میں اس سلسلہ میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس میں وہی کافی ہے، یہ کافی ہے۔ اچھا، تو میں یہ پہلی بات تو یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے توحید کے لیے۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تم سب جانتے ہیں
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ. یہ زمین قائم ہے، آسمان ساری دنیا آباد ہے توحید کی. جب ایک بھی موحد نہیں رہے گا، آسمان دھڑام سے گر جائے گا، زمین پھٹ جائے گی، ہر چیز تہس نہس ہو جائے گی، کیونکہ اس کائنات کا مقصد صرف توحید ہے. انبیاء رسول اللہ علیہ السلام کی یہی دعوت. اب سعودی عرب کو آپ دیکھیں، انہوں نے اس توحید کے لیے کتنا بنیادی اور ٹھوس کام کیا ہے. سب سے پہلے تو انہوں نے اپنا نصاب ایسا بنایا ہے شروع سے لے کر آخر تک. واللہ وہ پڑھنے والے، وہاں رہنے والے، ٹھیک ہے عملی کوتاہیاں تو ہوں گی، لیکن شرک کا سوچ نہیں ہو سکتے، ان کے اندر یہ سوچ اور فکر نہیں. اگر میں آپ کو مشاہدات بتاؤں تو آپ حیران ہوں. جب ہم پڑھنے کے لیے گئے تو اس وقت آبادی کم تھی، سواریاں اتنی نہیں چلتی تھیں، مکہ سے مدینہ بسیں نہیں چلتی تھیں، ٹیکسیاں ہوا کرتی تھیں 5-10 کی گنجائش والی، ایک 13 کی ہوتی تھی. تو آپ کو پتہ ہے بڑی ان کو تکلیف ہوتی تھی سواریاں اکٹھی کرنے میں. ہم خود جاتے تھے، اب 4 سواریاں بیٹھنی ہیں ڈرائیور کے علاوہ، بعض اوقات 2-2 گھنٹے لگ جاتے تھے. لیکن اگر کسی نے پوچھ لیا 3 سواریاں ہو گئی ہیں، کسی نے پوچھ لیا ڈرائیور سے کہ مکے کب پہنچیں گے، تو وہ کہتا تھا تم نیچے اتر جاؤ، تمہارا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے. تو اللہ کو پتہ ہے کب پہنچیں گے. یعنی عوام الناس، میں نے وہاں دیکھا ٹیکسی ڈرائیوروں کا عقیدہ اتنا بہترین ہے. واللہ جو یہاں اپنے آپ کو علماء اور مشائخ کہلاتے ہیں، ان کے اندر بھائی عبدالستار حماد صاحب نے مجھے بات سنائی کہ آپ علماء ہیں صاحب، صرف یہی سعودیہ کی مشاہدات اور کچھ باتیں بتانے. مجھے انہوں نے بتایا کہ جب ہم پڑھنے کے لیے گئے، ابھی حج نہیں کیا تھا، تو وہ لوگ جاتے ہیں نا یہ مقامات دیکھنے، مینار، فاطمہ مزدلفہ، تو حاجی سامان آئے ہوئے تھے، ابھی حج نہیں آیا تھا. تو وہ وہاں میں بھی ساتھ بیٹھ گیا کہ یار حج سے پہلے دیکھتا ہوں یہ جگہ. اب وہ بڑے بڑے ماشاء اللہ پاکستانی اکثر آپ کو پتہ ہے قد کاٹ والے ہوتے ہیں، بڑے فچی چسی ماشاء اللہ داڑیاں بڑے. تو ٹیکسی ڈرائیور مطلب ایک نوجوان تھا، وہ جب جہاں جائیں تو وہ وہاں تنکے اکٹھے کریں، روڈ اکٹھے کریں، کچھ چیز. یہ ٹیکسی ڈرائیور دیکھے، پھر ان کی داڑھیوں اور صورتوں کو دیکھ کے بیچارہ وہ جھجک جائے. یا ماں صاحب کہتے میں دیکھتا رہا، میرے ساتھ تھوڑی وہ بات کرتا تھا. تو بالآخر تیسری یا چوتھی جگہ پر وہ صبر نہ کر سکا، مجھ سے پوچھتا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں. میں نے کہا یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کنکروں میں، ان مٹی میں، ان تنکوں میں یہ تاثیر ہے برکت کی، خیر و برکت کی. کہتا ہے اتنا سونا تھا جو پہلے جھجکا ہوا تھا نا. ایک بڑے بابے بوڑھے کے سر پر ایسے ہاتھ رکھ کے کہتا مخ معافی پاگل ہے. یہ عقیدہ بڑی بنیاد پاکستان سے میرے حساب سے 4-5 گنا زیادہ رقبہ ہے سعودیہ. دیکھو لوگ جو مرضی کہتے رہے، ہم نے شریعت کو لینا. ایک پکی قبر نہیں، ایک مزار نہیں، عرس نہیں، میلہ نہیں. اللہ کی قسم اسی وجہ سے اللہ نے وہاں خیر و برکت نکالی. یہ پہاڑ پہلے بھی تھے، زمینیں پہلے بھی تھی، اس توحید کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہاں جو ہے یہ کانے سونے چاندی کی اور تیل کے چشمے کنویں نکالے. پوری کتنی بڑی بات ہے کہ بھائی. اور یہاں گلی محلے میں ہر کلومیٹر پہ ایک مشکل کشا اور ایک عادت روا. ایک تو یہ بات. نصاب کے سلسلے میں آپ کو بتاؤں، علماء کرام تشریف فرما ہے، مجھے بہرحال یاد ہے کہ میں جب پاکستان میں پڑھتا تھا، ہمارے مدارس میں کوئی عقیدے کی کتاب نہیں تھی. ایک کتاب تھی، پتہ کون سی؟ شرح عقائد نسبی. شرح عقائد نسبی ہماری کراچی میں ہمارے احباب ہیں. حالانکہ الحمدللہ بظاہر ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہماری جماعت جو ہے بہت آگے. ان کے ٹائم ٹیبل میں نے دیکھا شرح عقائد نسبی، جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نہ اللہ اوپر ہے، نہ جہان میں ہے، نہ باہر ہے، نہ داخل ہے، نہ خارج ہے. اللہ تعالیٰ ہے، ہاں ہے، کہاں ہے؟ کہیں بھی نہیں. یہ کتاب اہل حدیث مدارس میں پڑھائی جاتی ہے. اور ہم حیران ہوتے تھے کہ تقریریں ہم کرتے ہیں ماشاء اللہ ہوئے الحمدللہ. نواب صدیق اظہر خان رحمہ اللہ اور میرے ذہن میں آ رہی، انہوں نے کتابیں لکھی ہیں عقیدے پر بڑی بڑی الحمدللہ، اور وہاں سعودیہ میں پڑھائی جاتی ہیں اور وہ لوگ پڑھتے ہیں.
انفرادی مطالعہ ہمارے بڑے مشاہد میں عقیدہ تھا، لیکن عام مدرسین مدارس میں پتہ ہی نہیں تھا عقیدہ کیا ہے۔ یہ تو اللہ سعودیہ کو جزائے خیر دے، اوروں کو چھوڑو، ہم اہل حدیثوں میں موبائلوں میں صحیح معنوں میں ایک لطیفہ بھی ہوا۔ وہاں شروع میں اتنی سختیاں نہیں تھیں، جو عالم خطیب جاتے تھے اس کو اجازت لے کے تو وہاں وہ درس کرتے تھے مسجد نبوی میں مکہ مکرمہ میں۔ تو ایک پیش کیا گیا کہ یہ بھی ہمارے عالم ہیں، تو انہوں نے کہا کم اقسام توحید، توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ وہ ہمارے عالم دیکھنے لگا بھی توحید تو ایک ہوتی ہے، قسمیں کہاں سے آ گئی؟ مقصد توحید یہ پہلا کام ہے۔ اسی سلسلہ میں جیسے میرے بھائی نے بتایا، یہاں سے بڑا وفد تیار ہو کے گیا، نے کہا ایک اینٹ ثابت کر دو پکی، میں سونے چاندی کے بناتا ہوں۔ انہوں نے یہ عقیدت ہوتی جذبات، عقیدت جذبات کا مجھے پتہ، وہ جو بھی ایک یہ توحید۔ دوسرا کام، میں ایک کلمے کی اسلام کی بنیادوں کے لحاظ سے چل رہا ہوں۔ نماز کو اہتمام ہے بغیر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا وہاں، باقی وہ تو آپ کو پتہ ہے، لیکن میں اپنے مشاہدات بتاتا ہوں۔ ہم تین تھے کٹھے بھائی، ماسا، دوسرا ماسا، ایک ہمارے بھائی ہوا کرتے تھے مولانا داؤد فہیم رحمہ اللہ، میں بھی۔ تو پہلے مکہ سے یہ پرانا روڈ چلتا تھا بدر والا، تو ہم نئے نئے گئے ہوئے تھے، عمرہ کرنے گئے، واپس آئے تو وہاں بدر میں ہم بیٹھے ایک ہوٹل پر۔ تو جیسے ہماری پاکستان کی عادت تھی، نمازی لوگوں کو ہوتا ہے کہ پہلے نماز پڑھیں، ان کا کیا پتہ کب چل پڑے، تو ہم نے پہلے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے بے فکر ہو گیا، بیٹھ گئے۔ نئے نئے ہم گئے تھے، نیا نیا وظیفہ ملا تھا، بڑی خوشی، نماز پڑھ لی، آرڈر دیے جی یہ آ جائے جی وہ آ جائے جی، ہم بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم نے دیکھا کہ لوگ ہوٹل سے تقریباً چلے گئے۔ اب وہ جو تھے نا ملازم، وہ بھی جا رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں گئے یہ لوگ۔ ایک ہی ایسا تو نہیں ہوتا، لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، ہوٹل اس طرح تو دن کو خالی نہیں ہوتا۔ تھوڑی دیر، اچھا وہ جو ایک آدمی تھا نا برتن دھونے والا مزدور قسم کا، وہ ہمیں گور گور کے دیکھتا رہا۔ جب ہمارے پاس آیا تو میرے خیال اس کو یہ تعجب ہوگا کہ اتنی بڑی بڑی داڑھیوں والے بیٹھے ہیں، ان کو نماز دے، تو اس نے واللہ ایسے جیسے وہ ہمارا حاکم ہے، ڈانٹ کیا دیکھا، نماز نہیں پڑھتے؟ یا نماز تو پڑھ لی، کب پڑھی؟ اذان آپ ہوئی ہے، اٹھو۔ ہمارے لیے پہلا موقع تھا، کیا ہے، ہم گئے مسجد بدر والی، واللہ جتنا یہ حال لمبا ہے نا، میرا خیال اتنی لمبی تھی اور چوڑی جتنی یہ ہماری مسجد ہے، اس سے ایک حصہ کم کر لو تقریباً، اور ایسے دروازے سائڈ پہ بہت، کیونکہ انہوں نے نکلنا ہوتا ہے نا، ادھر دروازے ادھر ادھر، تو وہاں جماعت کھڑی اور زور کا ٹائم، ہم بھی یہاں دیکھتے ہیں، ہم اکثر مذہبی کاروباری ٹائم ہے، نمازی تھوڑے، بھری ہوئی مسجد، بس مختصر لباس ہے، کسی کا گھٹنے تک ہے، بازو تک ہے، کوئی مزدور ہے کدھر، بڑا دل خوش ہوا۔ تو میں نے وہ ہمارے چونکہ کافی ہمارے آپس میں وہ دوستی کہہ لیں یا رفاقت کہہ لیں، بے تکلفی کہہ لیں، تو میں نے کہا یار ایک بات سنو، ہاں جب تک ہم سعودی میں رہیں گے نا تو یہ نماز پڑھنے کی فکر نہیں کرنی، خود پڑھائیں گے۔ یہ نہیں ایسے مشاہدات کے وہاں، واللہ میں نے وہاں بھی، اچھا ایک دفعہ ہم جدے میں چلے گئے، وہ کوئل بلڈنگ ہوا کرتی تھی، پرانا ہمارا تو علم ہے، بڑا وہ مشہور بازار تھا، وہ سودا لینے کے کیا گیا، نماز کا ٹائم ہوا، سب بازار دکانیں بند اور غیر ملکی ایسے یتیموں کی طرح کونوں میں لگ کے بیٹھے تھے، ان کی نماز مکمل ہوگی تو دکانیں کھلیں، دل خوش۔ زکوٰۃ کا مسئلہ باقاعدہ وہاں نظام ہے، زکوٰۃ کی وصولی، اور اس کو وہ لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے جیسے جیسے الحمدللہ ملک میں بلکہ باہر بھی وہ اس کو تقسیم کرتے ہیں۔ اور سخاوت اگر آپ ان لوگوں کی دیکھیں، ابھی آپ سن رہے تھے میرے بھائیوں سے، حکومت کی، عوام کی بھی، لوگوں کی بھی بہت زیادہ یہ عادت ہے، اور مکمل زکوٰۃ ادا۔ اور رمضان تو اللہ 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 اکبر، وہ دن کو رات کر لیتے ہیں، رات کو دن، بالکل تخفیف ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ روزہ رکھنا بھی چاہے نا، وہ کہتے ہیں جی کیا کریں، لیکن وہاں نہیں ہے، تخفیف ہے، ڈیوٹی کم ہے، اور تقریباً جو عام لوگ ذاتی کاروبار والے ہیں وہ رات کو کاروبار، دن کو، وہاں روزہ محسوس ہی نہیں ہوتا۔ اور پھر سحری افطاری کا انتظام مسجد نبوی میں آگے پیچھے، واللہ لڑکے مقرر کیے ہوئے چھوٹے چھوٹے کہ تجھے 1 ریال دوں گا اگر تو ایک آدمی میرے دسترخوان پر لائے۔ اور جب وہاں کو روزہ کھولتا ہے تو وہ ایسا سمجھتا ہے روزہ کھلانے والا جیسے کہ تیرا احسان ہے مجھ پر، اور بڑی
یعنی لجاجت سے کہتا ہے یار کل بھی آنا یار رمضان خیر. پھر ہم اسی طرح دیکھتے ہیں حج، اتنے انتظامات ہیں حاجیوں کے لیے، سہولت کے لیے. اب دیکھیں ایک پانی کا مسئلہ دیکھیں، منا عرفات کے اندر مکے میں پانی کمی نہیں کرتے، لیکن وہاں 8 دن 7 دن پانی ذخیرہ ہوتا رہتا ہے. یعنی ایسے ٹوٹیاں لگی ہیں 6 جس کو لوگوں فارغ، اتنا وافر پانی پینے کے لیے، استعمال کے لیے. وہاں پہ چھتریاں، وہاں میں درخت، پھر مساجد توسیع، پھر وہ روڈ. اور پھر بادشاہ نے بھی ذکر ہو رہا تھا، سعودیہ کے بادشاہ ایسے انہوں نے اپنے نا بڑے بڑے ایسے کنٹینر لگائے ہوئے ہیں، مختلف کھانے پینے کی چیزیں. اب ہم کہہ رہے ہیں یعنی حاجیوں کی خدمت کے لیے 20 دن چھٹی ہوتی ہے پورے سعودی عرب، سارے محکمے حاجیوں کی خدمت کے لیے لگ جائیں. جو توسیع کی آپ بات سن رہے تھے، اتنی توسیع اب ہو رہی ہے، اتنی توسیع کہ 100 سال تک شاید توسیع کی ضرورت نہ پڑے. اور میں یہ پڑھ رہا تھا، سن رہا تھا کہ 20 تک یا 20 کے بعد ایسا وقت آ جائے گا کہ پوری دنیا میں کسی حاجی کو جواب نہیں ملے گا، جو آنا چاہتا ہے آ جاؤ آ جاؤ. تو حج کے سلسلے پھر حدود اللہ، اللہ دنیا دیکھو 55 اسلامی ملکوں میں تم دیکھیں حدود. واللہ ہم نے اپنی آنکھوں سے جب ہم پڑھتے تھے تو 2 چوروں کے ہاتھ کاٹے گئے، ایک کا کاٹا تو دوسرے کا بھی کٹا. ہم نے دیکھا انہوں نے رسی میں پرو کے ایسے لٹکا دیے. مجھے اس دن یاد ہے ہم مدینہ شریف شہر میں رہتے تھے، تو وہاں میں جس کو دیکھتا السلام علیکم، ساری کی نظریں نیچے، پورے مدینے میں سناٹا چھایا ہوا، مغرب تک یہ کیفیت. حدود اللہ کتنی بڑی بات. اگلی بات ہے امن امان. یہاں وہ جیسے کہتے ہیں مکے کے راہ وچ بدو، یہ نجیب اللہ بھائی سنا رہے تھے، دادا کہ ہمارے تایا جی گئے، وہ بتاتے تھے لوٹ لیتے تھے، خاص کوئی پرسانے حال. ملک عبدالعزیز نے اکٹھا کیا سارے جو کن ٹوٹے سارے اکٹھے کیے، یار یہ پیسے لو کھاؤ پیو. ٹھیک یہ پیسے کھا پی کے پھر بلائے. میں نے کہا تھا یہاں ٹھیک وہ عادت پڑی ہوئی تھی لٹیرے ڈاکو. تیسری دفعہ ایسا کہ اس نے کہا ادھر کو لاؤ، اکٹھے کیے سب کے پنجابی جو مزہ آئے گا، ٹنڈا کرائیے، ہاتھ بننے، پتھریلے زمین تے سٹے. مجھے وہ یاد آ گیا، وہ اہل قرآن آئے تھے وہ پھینکے. اور جناب ان کا حشر ہوا جب ہم مدینہ جاتے تھے. اب یہ سچی بات ہے، یعنی راستے میں بستیاں جلی نظر آتی تھیں، ہمیں بتایا جاتا تھا اے ملک عبدالعزیز نے سیدھے گھٹے ہیں سارے. پھر ہم نے خود دیکھا کہ جا رہے ہیں مکہ سے مدینہ، جہاں نیند آئی ہے کسی کو گاڑی سائڈ پہ، نوجوان لڑکیاں زیورات پہنا ہوا ہے اور جناب اور چیزیں سائڈ پہ رکھ کے بہترین چیز. مدینہ یونیورسٹی جہاں پڑھنے گئے، ہمارے بھائی بھی باتیں کر رہے تھے، اس کی 4 دیواری سکت نہیں تھی. جب ہم پڑھنے گئے، ہم صبح سیر کے لیے نکلتے تو لوگ نے خاندان اپنے بستر سمیت کے گاڑیوں میں بیٹھ کے، عورتیں آدمی اور کولر اور ٹیپ ریکارڈ کی تھی. ہم نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ کہتے ہیں اصل میں گرمی ہے نا، تو اندر گھر میں نہیں تو یہ باہر کھلے سرا میں سوتے ہیں. اللہ ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے کہ باہر کو کھلے سرا میں سو. شاہ فیصل مرحوم نے دورہ کیا برطانیہ یا امریکہ کا، پرانی بات ہم نے پڑھی، تو وہاں انہوں نے کہا صافی جیسے آ جاتے سب شور مچا رہے. وہ ایک وہ کیا وہ نام بھی اس کا کیا لینا جو وزیر بنا پھرتا ہے جہاں سے یہ بات شروع ہوئی، یہ ہے جی وہ ہے، عادت ہوتی ہے لوگوں کو. تو انہوں نے کہا جی یہ ہے جی وہاں جو واشیانہ سزائیں ہیں جی، وہاں ہاتھ کٹتے ہیں جی، یہ بڑا شور ہے. شاہ فیصل مرحوم سنتے رہے. سننے کے بعد ان کو کہتے ہیں کہ اپنی ایک تحصیل کی رپورٹ پیش کرو 1 دن کی. سب جگہ روزنامے بنتے ہیں، ہمارے بھی بنتے ہیں. تو 1 سال کی 1 دن کے جو جرائم تحصیل کے آئے، اس نے کہا میرے ملک کے سال کے جرائم نہیں ہیں. سب چپ. قتل کے فیصلے وہاں زیادہ سے زیادہ 1 ہفتے میں ہوتے ہیں، 1 ہفتے میں قتل. ایک واقعہ مولانا شریف اشرف رحمہ اللہ تھے، وہاں رہے، پڑھتے بھی رہے، پڑھاتے، وہ سنایا کرتے تھے. لمبا واقعہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ کچھ یمنیوں نے آدمی قتل کیا اور بس بھگا کے لے کے جا رہے تھے. اور جب اطلاع ہوئی حکومت کو، نیچے والے اوپر جو سب اوپر پتہ چلا تو بارڈر کے قریب پہنچ گئے تھے. اس وقت ہیلی کاپٹر اڑا اور بارڈر پر پولیس اتاری، جو بس سے سب کو گرفتار کر کے پیچھے لے
اور ان کا فیصلہ ہوا اور ان کو جن پہ قتل ثابت ہوا ان کو اڑایا. یعنی وہ وہاں میں ایک دفعہ ہمارے ساتھی تھے کہ ان کا وہ کام تھا, وہ مجھے ساتھ لے گئے بطور گواہ کے مدینہ ہائی کورٹ میں. ہم وہاں گئے, جج فارغ بیٹھے میں نے کہا وہ کام نہیں کرتا, کیس اتنے کوئی امن امان. پھر دینی خدمات آپ سن رہے تھے سعودی عرب کے اندر اللہ مساجد ائمہ ان کا انتظام. پھر یہ قبرستان ہے, بھینسیں اندر جا رہی بیل جا رہی, وہاں قبرستان جنگل میں 4 دیواری گیٹ لگا. میں 8واں نقطہ بیان کر رہا تھا دینی خدمات. 40 سے زیادہ زبانیں جو دنیا میں زندہ زبانیں ان میں قرآن مجید مترجم اور دوسرا لٹریچر دنیا کے ہر ملک ہر محلے ہر شہر گھر میں پہنچ چکا ہے مفت دینی خدمات. اور پھر ہمارے ملک میں آپ دیکھ رہے ہیں کتنے مثال, اور پھر یہ جامعہ اسلامیہ اور اتنی بڑی مسجد ہمارے اسلام آباد کے اندر. اور اس طرح پھر نواں نقطہ عالم اسلام. فیصل مرحوم کے دور میں آپ کو پتہ ہے یہ روس بڑا چھایا ہوا تھا, وہ تو اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور جہاد نے اس کا کچمبر نکالا, ورنہ امریکہ بھی اس سے دبک کے بیٹھتا تھا اسٹارو پروگرام اور دوسروں میں. تو یہ روس جو ہے نا بہت ایک دیو بنا ہوا تھا, ہڑپ کر رہا تھا. افریقہ کے 5 ملک تھے غریب جن کی طرح روس نے جو ہے توجہ کی. شاہ فیصل مرحوم کو پتہ چلا, فوراً ان کے سربراہوں کو بلایا اور ان کو اپنا وہ جو پیش کیا اپنا چیک کہتا جو چاہتے ہو لوگ خدا کے لیے اسلام سے تعلق نہ توڑنا, ہم تمہاری مدد کریں گے. آج یہ برما کے مسلمان چلو پر آپ نے دیکھا کتنے ضرور مطلب اور ملکوں کے لیے تو کچھ نہ کچھ بولے, برما کے لیے کوئی بولا ہی نہیں. سعودی عرب نے وہاں پورا تعاون کیا کہ لوگ مجھے دہشت گرد کے جو ہے برما بوسنیا عراق شام سارے. اور اگلا نقطہ جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ جو ہے پاکستان پر احسانات. بس میں گنواؤں گا. پاکستان کو تسلیم کرنا, ہر موقع پر اس کی خدمت کرنی اور اس کے ساتھ تعاون, ایٹمی دھماکے میں سرمایہ لگانا اور دھماکہ کرنے کے لیے حوصلہ دینا, اور پابندیاں لگنے کے بعد حوصلہ دینا, اور پھر تیل مفت دینا. پھر جب پیچھے معیشت کا مسئلہ بنا اربوں ڈالر ہر موسم, حالانکہ اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول تھے, لیکن اپنی امت کو کہا اِنَّا مَنَّ النَّاسِ عَلَيَّ فِي صُحْبَتِ مَالِ ابو بکر. ابو بکر کی اور فضیلت جو ہے, لیکن امت یاد رکھنا ابو بکر تمہارے رسول کا موسم. وہ دنیا میں بہت غلط قوم شمار کی جاتی ہے کہ اپنے موسم کے وہ یہ رسانہ کی مشین. تو دیکھو اسلامی سربراہی کانفرنس, اور پھر شہر جتنے اخراجات ہیں اس جامعہ کے اور اس مسجد کے وہ سعودی عرب برداشت کرتا ہے. اور پھر اس کے علاوہ جب بھی پاکستان کو ضرورت پڑتی ہے کسی طرح کسی وقت اتنی محبت کرتے. شاہ عبداللہ آیا ادھر سے ملیشیا سے پاکستان آیا, دورہ تھا, کہتے ایئرپورٹ پہ اترتے کہتے پاکستان زندہ باد. کیا ہے واللہ وہ خوش کہتے ہیں ہمارا یہ دوسرا گھر ہے. فیصل مرحوم نے سارا اسلامی سربراہی کانفرنس کا خرچہ دیا اور رو رہا تھا شاہی مسجد کے اندر, وہاں اس کے آنسو گر رہے تھے. کیوں؟ قریبی نے بتایا کہ کشمیر کے لیے رو رہا تھا فیصل مرحوم. اور پھر اس طرح اور پاکستان پر بہت سوالات ہیں. اب میں ایک نقطہ بیان کروں گا کہ سعودی عرب ایک آزاد ملک ہے, اور پھر میں بیان کروں گا کہ اہل حدیثوں کا جو تعاون ہے اس سعودی گورنمنٹ کے کہنے. بس 2 منٹ میں یہ میں بات ختم کرتا ہوں. آزادی کی میں بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے امریکہ وغیرہ سارے چڑھے ہوئے, ہم ایٹمی ملک ہیں, اتنی فوج ہے ہمارے پاس, یہ ہے وہ ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی غلامی. لوگ کہتے ہیں سعودی عرب غلام ہے. سعودی عرب میں آپ کو بتاتا ہوں, حالانکہ ظاہری طور پر جو قوت ہے فوج کی اتنی ان کے پاس نہیں ہے واقعی. اس کے باوجود میں ان کی آزادی بتانا چاہتا ہوں. آپ امریکہ نے پورا زور لگایا کہ لاکھوں کی ہماری یہاں فوج ہے جو آئی ہوئی ہے تمہارے تعاون کے لیے, ہمیں ایک گرجا بنانے دو. کا گرجا نہیں بنے گا, ہمارے پیغمبر روک کے گئے کہ جزیرہ میں یہود و نصارہ کی کوئی عبادتگاہ نہیں. انہوں نے زور لگایا نصاب تھا یہ جو ہے تبدیل کرو, ہمارے ہو. انہوں نے کہا نہیں ہوگا. انہوں نے کہا یہ مدینہ یونیورسٹی بند کرو, ان کے مطابق ساری دنیا میں یہی ہے
یا ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے جو ہمارے لیے پریشانی کا باعث بنے ہوئے، نے کہا یہ بند نہیں ہوگی۔ پھر کوئی دھماکہ جیسے ہمارے یہاں ہوتے ہیں تو وہ آ جاتے ہیں بھاگ کے، یہ ہم تحقیق کریں گے، یہ ہمارے کہتے ہیں ہاں سعودی گورنمنٹ کی یہ مثال ہے، جو بھی دھماکہ ہوا وہاں یا ایسا ہوا، سعودی گورنمنٹ نے کہا ہم خود تحقیق کریں گے، تمہارا اس میں کوئی مداخلت کریں۔ اور پھر مسلمانوں کے اتفاق اور اتحاد کے لیے انہوں نے جو کام کیا وہ سب سے بڑا کارنامہ کہ 4 مسلوں کو ایک کیا۔ واللہ میں سوچتا ہوں کہ اس وقت کے مسلمان کیسے تھے کہ کئی صدیاں ایک امام نماز پڑھا رہا ہے اور 3 کے ماننے والے بیٹھے ہیں۔ ملک عبدالعزیز نے کہا کہ یہ کیا؟ اب میں ملک عبدالعزیز کے متعلق 2 باتیں بیان کرتا ہوں کیونکہ ٹائم نہیں ہے، اور پھر اہل حدیثوں کا جو اس میں کردار ہے وہ تھوڑا سا وہ یہ ہوا کہ ہم جب پڑھنے گئے تھے تو داؤد صاحب جو تھے ہمارے ساتھی رمن، ان کے علاقے کا ایک آدمی کسی وجہ سے بہرحال ہجرت کر کے وہاں موجود تھا، اس نے اس کو خط لکھا، تو اس نے بتایا کہ میں فلاں جگہ پہ ہر میں بیٹھا ہوتا ہوں، وہ بوڑھا ہو چکا تھا، ہم اس کو ملے پھر ہم اس سے باتیں کرتے تھے، وہ ہمیں ملک عبدالعزیز کی باتیں سناتا تھا، اور جب سناتا تھا تو کہتا تھا جب ہماری حکومت ہوتی تھی، یعنی کیونکہ وہ بھی ملک عبدالعزیز کے وہ اس فوج کے اندر شامل تھا، تو اس نے مجھے ہمیں بتایا اس نے کہ ملک عبدالعزیز جو ہے نا، ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو پتہ یہ 3را دور ہے جو کامیاب ہوئے کہ یہاں آیا اور اس نے طواف کیا اور بھیس بدل کے آیا تھا، اس نے دعا کی، کہا یا اللہ مجھے یہاں تو کنٹرول دے، میں تیرا اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے دے کے بھیجا یا اللہ وہ قانون یہاں نافذ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح دی ملک عبدالعزیز کی یہ بات۔ اچھا جیسے یہ بھائی کہہ رہے تھے نا کہ حجاز پہ کنٹرول نہیں تھا، ایک ہوا کرتے تھے وہ بھی ہمیں انہوں نے بتایا، حافظ اسماعیل غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ محمد اسماعیل غزنوی، یہ زندگی بھر بعد میں اعزازی سفیر رہے، ان کا ایک واقعہ انہوں نے ہمیں سنایا اور یہ آخری بات ہے، کہتے ہیں کہ ملک عبدالعزیز کا نجد پہ کنٹرول ہو گیا، حجاز پہ بھی تقریباً تھا لیکن اس نے اعلان نہیں کیا تھا، کنٹرول ہو گیا تھا لیکن اعلان نہیں کر رہا تھا اپنی حکومت میں، اس کو شامل کرنے میں ذرا ہچکچاہٹ۔ انگریز بڑے آرام سے بیٹھے تھے کہ جدہ ہمارے پاس ہے، شارق ہمارے پاس ہے، یہ بدو سا کیا کرے گا؟ تو جب اس نے ادھر سوچا، حافظ اسماعیل غزنوی رحمۃ اللہ نے ان کو کہا کہ یہ ضروری ہے جدہ لینا، جب تک جدہ ہم نہیں لیں گے اس وقت تک ہمارا یہ کام نہیں بنے گا۔ تو اس نے کہا کہ جدہ کیسے ہم جدہ لیں؟ کہتے ہم لیں گے، تم چل معاہدہ کر۔ ملک عبدالعزیز کچھ سوچ رہا تھا رحمہ اللہ، حافظ اسماعیل غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کہ یعنی کہ توجہ دلانے پر یا ترغیب دینے پر اس کو کہا، کہتا ہے اللہ مالک ہے تم کرو۔ اب انگریزوں نے بہت زیادہ پیسہ مانگا اس جگہ کو چھوڑنے کا، ان کا ذہن یہ تھا کہ یہ بدو نہیں دے سکے گا، تو انہوں نے معاہدہ کرایا۔ تو بعد میں ملک عبدالعزیز سر پکڑ کے آ کے بیٹھا، اسماعیل غزنوی کہنے لگا کہ آپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، جتنے یہ وظیفے دیتے ہو نا آدھے کرو، اس طرح وہاں سے خرچہ بچاؤ کر کے کہتا اب دعا کر، میں جا رہا ہوں ہندوستان، اس کا ہندوستان ہوتا تھا، انشاءاللہ تیرے موحد بھائی انشاءاللہ میں ان کے سامنے جھولی پھیلاؤں گا۔ تو حافظ اسماعیل غزنوی نے اس وقت دورہ کیا تھا پورے ہندوستان کا کہ موحدوں کی حکومت قائم ہوئی ہے توحید والی، اور وہاں جو ہے نا وہاں باد نسیم سبحان اللہ بہارا، تو اس وقت کے اہل حدیثوں نے مردوں اور عورتوں نے زیورات دیے تھے اور سارا کچھ اکٹھا کر کے بحری جہاز پہ وہ لے کے گئے، ساتھ اور آدمی گٹھلیاں باندھ کے گئے تھے یہ سونے کی اور چاندی کے زیورات کی اور نقدی کی۔ اور جب وہ دن آیا نا تو جدے والے بڑے خوش تھے کہ اب یہ وہ انگریز یہ نہیں لے سکے گا۔ تو وہ بلا بابا ہمیں سنایا کرتا تھا، کہتا جب ٹائم آیا نا اور پھر ریڑیاں ہوتی تھیں، جب اس پہ سونے چاندی کی وہ ڈیریاں اترنے لگی نا تو ان کی آنکھیں ایسے رہ گئی، اور تب جدہ ہمیں ملا۔ یہ اہل حدیثوں کا یہ میں نے بات اس لیے سنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر دے گا، اگر اس وقت تھا تو اب تو ان کے پاس، اب تو ہم ان سے لے رہے ہیں، اب تو ہم ان سے ایک بات ہے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ پہلے بھی دین کی طرح جیسے دینی محبت تھی اور اب بھی اسی طرح ہم قائم ہوں، اور اس چیز کا فیصل تک، بلکہ فیصل کے بعد شیطفات تک ان کو اس چیز کا پتہ تھا، اور ہمارے علماء بلکہ یہاں سے سرکاری وفد جایا کرتا تھا، ہمارا جہاز آتا تھا بادشاہ کا، بلکہ وہ جو ایک مسئلہ ہوا تھا نا علمی طور پر روپڑیوں میں اور مولانا سناؤ رسول اللہ میں علمی مسئلہ چلتا تھا،
اس کے لیے فیصل بھی ملک عبدالعزیز بنے تھے، بلوایا گیا تھا وہاں. تو مقصد یہ ہمارے ان کے پرانے دینی توحید کے تعلقات ہیں، تو ہمارا کسی پر احسان نہیں ہے، ہم نے اس کو قائم رکھنا ہے. اور اللہ کے فضل و کرم سے اہل شرک و بدعت کا، جیسے ہمارے بھائی کلیری صاحب نے کہا، سنجیدگی سے دلائل کے ساتھ، اور زیادہ اس چیز کو کرنا ہے کہ وہ ہمارا موثر ہے پاکستان کا. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الجهاد والمجاهدين، اللهم نجِ اخواننا من السجون، اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.